You are live. It's over 1,000 years old, but still strong like a youthful man, struggling with time and conquering its obstacles. It's always great, and history is the best witness. Jawhar al-Siqili on the 7th of Ramadan, 361 after Hijrah. Since that time, it has become the most attractive spot for scholars and students. Scholars have always been proud of teaching there. It has been the pure spring of sciences of Sharia, Arabic language, and others. It preserved the Islamic heritage and protected it. It's been the center of attention for the Islamic world and the favorite destination for Muslim students. It's like rain. Wherever it falls, everything grows. To Al Azhar, we belong.
رنگ منچ کینیڈا کی ملٹی کلچرل فخریہ پیشکش آوارگی ود دانش میں آپ سب کا خیر مقدم. ساری دنیا میں آباد میرے کرم فرماؤں دوستوں، عزیزوں، شاگردوں اور فینس کو جاوید دانش کا کنیڈین آداب. میری جبین عقیدت سلام کہتی. ٹورانٹو کی ایک رم جھم دھلی دھلائی صبح، پچھلے 4 روز سے مسلسل بارش باد و باران کا حسین منظر ہے. امسال شاید پوری دنیا میں بارشیں خوب ہو رہی، شاید قدرت ہماری کثافتوں کو صاف کرنے پر آمادہ ہے. موسم جیسا بھی ہو، دلوں کو صاف رکھنا ہی وقت کی ضرورت ہے. مسکرائیے کہ گھنٹہ ڈیڑھ کے لیے صحیح آپ جاوید دانش کے ساتھ ہوں گے. آج آپ کی ملاقات ایک خوش جمال، خوش کلام اور خوش لباس مصری ایسوسیٹ پروفیسر سے ہوا چاہتی ہے، جو جامعہ ازہر آبزرویٹری میں اردو کی ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے. ڈاکٹر ریحام عبداللہ صاحبہ سے آج ہم صرف اردو نہیں، مصر کی رانائیوں پر بھی گفت و شنید کریں گے. ابھی آپ نے مصر کی خوبصورت شارٹ کلپ دیکھی اور کوشش کریں گے کہ آپ کو کسی دن مصر جانے کی دعوت بھی دلوا دوں. آئیے محترمہ کا استقبال اس شعر سے کرتے ہیں. اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے. ویلکم ٹو آوارگی ود دانش. ڈاکٹر ریحام عبداللہ صاحبہ، آداب. آداب is a beautiful introduction. آپ نے اتنے اچھے الفاظ کہے، کینیڈا سے سلام دیا، اور میں بھی آپ کو مصر کی سرزمین سے سلام آداب دینا پسند کروں گی، آپ کو اور سب ناظرین اور حاضرین کرام کو. امید ہے کہ ایک گھنٹہ جس طرح مطلب آپ ہمیشہ لوگوں کو مسکرانے کا پیغام دیتے ہیں، لوگوں کو ہنسنے ہنسانے اور اچھی زندگی گزارنے کا پیغام دیتے ہیں، امید ہے کہ یہ ایک گھنٹہ بھی اچھا ہی گزرے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ بہت اچھا گزرے گا. اور اس سے پہلے کہ ہم بات چیت شروع کریں، دیکھیے آپ کے پرستاروں کی اور مصر کے چاہنے والوں کی ایک لمبی بھیڑ ہمارے سایہ دیوار، جسے میں کہتا ہوں وال پر جمع ہو چکی ہیں. اور جناب گلرو خان سلام کہہ رہی ہیں آپ کو دہلی سے. سالیہ رشید صاحبہ پروفیسر صاحبہ جو ہیں وہ الہ آباد یونیورسٹی کی اردو کی پروفیسر ہیں، عربی اور فارسی کی پروفیسر ہیں. تو آپ سے ان کی زیادہ بنے گی کیونکہ یہ عربی میں آپ سے بات کریں گی. اور سبھاش گپتا شفیق صاحب بھی آداب کہہ رہے ہیں. محسن بھائی، ہمارے محسن خان صاحب لکھنؤ سے دیکھ رہے ہیں، لکھنؤ سے آداب کہہ رہے ہیں. اور فرت ایثار صاحبہ بنارس کی گھاٹ سے دیکھ رہی ہیں، بنارس سے آپ کو آداب کہہ رہی ہیں. اور محمد اسامہ بہار سے دیکھ رہے ہیں. اور جناب عثمانہ رئیس ینگ پوئٹ فرام دہلی، وہ دیکھ رہی ہیں، آپ کو آداب کہہ رہی ہیں. عدنان مرزا جو ہیں یہ ریسرچ اسکالر ہیں اور یہ بہار بیتیا سے دیکھ رہے ہیں. نصرت مہندی صاحبہ ماشاء اللہ، آپ کی مبارک قدم کہ نصرت صاحبہ پہلی بار ہمارے پروگرام میں آئی ہیں. نصرت صاحبہ دیکھ رہی ہیں بھوپال سے، آداب کہہ رہی. اور بٹو سنگھ ہمارے دوست ہیں، بہت اچھے رنگ منچ کے ساتھی ہیں، اور بٹو سنگھ دیکھ رہے ہیں نیو یارک سے، آپ کو ست سری اکال کہہ رہے ہیں. اور عدنان مرزا کہہ رہے ہیں کہ شہزاد ان کے دوست ہیں، ان کی طرف سے بھی سلام. کشف الدجا بھی ہمارے ریسرچ اسکالر ہیں جو کہ بہار پٹنہ سے دیکھ رہے ہیں. سائمہ خان ہماری بڑی اچھی دوست ہیں جو کہ لاہور سے دیکھ رہی ہیں اور آپ کو آداب کہہ رہی ہیں. اور بٹو سنگھ کہہ رہے ہیں ست سری اکال، واٹ اے پلیجر ٹو نو دا اردو از بینگ ٹاٹ ان ایجپٹ دیئر ٹو. جی ہاں، اردو ایجپٹ میں بھی پڑھائی جاتی ہے، ہم ابھی اس کے بارے میں بات کریں گے. فاروق انجینئر بھائی ہمارے دیکھ رہے ہیں، آپ کو آداب کہہ رہے ہیں جے پور سے. اور چلیے صاحب ہم بات شروع کرتے ہیں. ساری دنیا سمٹ آئی ہمارے کمپیوٹر کے وال پہ. تو ایک بڑا فارمولا سوال ہمارا ہوا کرتا، سارے مہمان خصوصی جتنے بھی مہمان آتے ہیں اور ان سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ صاحب یہ جو وبا گلا بلا کووڈ-19 ہے، تھا، رہے گا، یہ کیا ہے؟ تو یہ جناب آپ کے لیے کیا ہے، رحمت ہے یا زحمت؟ یہ بتائیے پہلے.
मेरे लिए ज़िंदगी का जो भी होता है, ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है वो रहमत होती है, और अगर ज़हमत भी कभी हुई है लेकिन उसके अंदर अल्लाह की रहमत ज़रूर मौजूद होती है। जरूर छुपी होती, यानी कि बिल्कुल हत्ता कि कुछ ना कुछ मतलब किसी लम्हे में हमें बहुत कन्फ्यूज़न हो रही थी कि भला ये हो क्या रहा है? यानी ये कोविड-19 है क्या? ये इज़ इट रियल और इज़ इट जस्ट अ फैंटेसी, और वो लोगों को और दुनिया को बस मशगूल और मसरूफ़ करने के लिए वो ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जब मुझे भी कोरोना हुआ और काफ़ी चाहने वालों को हुआ इनमें, इट इज़ ऑफ कोर्स यानी अल्लाह ताला आपको की भी तरफ हुआ? से एक जी, बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। और हम हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह ही कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह गुज़र गया, यानी मुझे और मेरी सारी फैमिली को भी हुआ था। ओ माय गॉड। लेकिन मतलब मैं यही कह सकती हूँ कि आखिर में रहमत ही रहमत है, और ये अल्लाह ताला की तरफ से एक इम्तिहान है कि जी लोगों बिल्कुल, को पता चले कि इंसान जो है वो चट्टान की तरह सख्त है ही नहीं, क्योंकि बिल्कुल। अल्लाह की नरमी नरमी मकसूद थी उसमें। तो इंसान को ज़रा इस तरह इंसानियत अपनी ना खो जाए वो दुनिया के इस रश में। और जिस तरह जिस तरह खटखटाया था उन्होंने बस हमारी अक्लों पर, हमारे दिलों पर, मुझे तो ऐसा ही लग वाह! रहा था, एक दस्तक दी बिल्कुल ये, थी अल्लाह ताला ने हमारे बिल्कुल। दिलों और अक्लों पर। और उम्मीद है कि अक्ल रखने वाले और बसीरत रखने वाले और दिल रखने वाले वाक़ई में इस दस्तक को उन्होंने पहचान लिया होगा। उम्मीद तो मुझे बिल्कुल, यही है, क्योंकि वी नीडेड इट, यू नो। बिल्कुल, समटाइम्स बिल्कुल। कहते हैं ना कि बंदा जब बहुत तेज़ी से चल रहा हो ना, तो वो अपनी इर्द-गिर्द की खूबसूरती के सही मायने खो बैठता है, वो उनको वाह! देख ही नहीं पाता। So sometimes you need to still, you हाँ, need to see the things around. So it was a moment कि हम वाह! देखें हैं। कुछ लोग तो अपनी फैमिली के साथ भी नहीं बैठा करते थे। उनको भी ये मौका मिल गया कि वो अपने अहल-वयाल को देखें, अपने बच्चों को जानें जो कि एकदम बड़े हो गए थे। यानी वाह! मतलब some people recognize कि उन्होंने अपने वो they don't know their children, they don't know their loved ones. मिस्र में अल्हम्दुलिल्लाह ये वबा इतनी मतलब अरूज पर नहीं थी और ना ही है आज तक। लोग हाँ ऑफ कोर्स केसेस तो हैं लेकिन इतने मतलब इतनी सिवियर नहीं है। उन्होंने माशाल्लाह काफ़ी अच्छा कंट्रोल किया हुआ है, हत्ता कि हमारे यहाँ जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो भी इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी कि दूसरे यूरोपियन ममालिक में या अमेरिका में थी फॉर एग्ज़ाम्पल। अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत गुज़र गई है, मैं नहीं कह सकती कि गुज़र गई है, हम गुज़रने की कोशिश कर रहे हैं। स्कूल्स भी स्टार्ट हो गए यहाँ। इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी भी फिज़िकली होगी इंशाल्लाह, नो ऑनलाइन क्लासेस एनीमोर। और आई वाह! होप यानी कि अल्लाह ताला जो है हमें ये दोबारा दिन ऐसे ना दिखाए जिस तरह के हमें हमने पहले गुजारे थे। डर एंड इनसिक्योरिटी, या बिल्कुल, यानी अल खौफ मिन अल मजहूल जिस तरह हम अरबी में कहते हैं ना, अल्लाह ताला हम हमेशा पनाह मांगते हैं, हत्ता कि कुरान में भी पनाह मांगते हैं हम डर से। तो वाह! अल्लाह हमें दोबारा मत बहुत डराए। बिल्कुल, बिल्कुल सही। अच्छा साहब, हमारे बड़े अच्छे दोस्त असलम जमशेदपुरी साहब प्रोफेसर हैं उर्दू जी, के मेरठ यूनिवर्सिटी, और असलम भाई भी बीमार हुए थे। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि असलम भाई अब सेहतयाब हो गए हैं, हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ही इज हियर अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको सलाम फरमा रहे हैं। और जनाब आप काफ़ी सैयद अफसर हुसैन भाई हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, लखनऊ से आपको आदाब कह रहे हैं। और जनाब मंसूर उस्मानी भाई हमारे बहुत अच्छे दोस्त और वन ऑफ द वेरी रिफाइंड उर्दू के मुशायरों के नाजिम हैं। इनके हाथ में है किस शायर को गिराना है और किसे जिंदा रखना है। तो मंसूर उस्मानी भाई भी आदाब कह रहे हैं जी साहब। और जनाब नुसरत मेहदी साहब कह रही हैं कि आपके कई प्रोग्राम्स देखती रही हूँ जावेद दानिश, हमेशा महसूस होती हूँ, मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, शुक्रिया। और जनाब रोहिणी जॉन हमारी बड़ी अच्छी दोस्त हैं जो कि लखनऊ से देख रही हैं, आदाब कह रही हैं। मासूमा रू वाला सलाम कह रही हैं, शी इज फ्रॉम मुंबई, बॉम्बे से। और जनाब बहुत सारे दोस्त जमा हो गए एंड आई गेट रियली एक्साइटेड। हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट और बड़े अच्छे दोस्त प्रोफेसर शाफिक खिदवाई भाई, इस पेंडेमिक अ डिवाइन पनिशमेंट? इफ यस इट इज डेस्टिनी देन नो वन कैन चेंज इट। तो ये फरमा रहे हैं, आपने सुना कि वाकई ये पेंडेमिक जो था ये डिवाइन पनिशमेंट कहिए या पनिशमेंट है या आजमाइश है, इम्तिहान, जो ये आज़माइश, इम्तिहान हम वी लोगों के कैन लिए से इट इम्तिहान वाज़ का एन था जी। आज़माइश। और क्योंकि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी भी बहुत ही दर्दनाक फेज से गुजरी है, जी, हमारे बहुत
سارے ساتھی ہم سے چھوٹ گئے. جی اور اچھا صاحب اسد فیصل فاروقی بھائی بھی علی گڑھ سے آپ کو آداب کہہ رہے ہیں. دوستوں کو یہ بتا دوں کہ بہت سارے دوستوں کا جمگھٹا ہے اور کچھ میں ہر بار یہ یاد دلاتا ہوں, کچھ لوگوں کو برا لگ جاتا ہے کہ صاحب ان کا نام نہیں بتایا یا ان کا شہر نہیں بتایا. تو یار میں حضرات میں چشمہ پہنتا ہوں تو کبھی کبھی نام چھوٹ جاتا ہے, معاف کر دیا کیجیے. یا اوور ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہوں کہ ریحام عبداللہ صاحبہ کی طرح کوئی مہمان جب آتا ہے تو آئی ریئلی گیٹ ایکسائٹیڈ اور پھر ان سے بات چیت میں گم ہو جاتا ہوں. اچھا صاحب, دوسرا ہم بات چیت شروع کرتے ہیں. ماشاءاللہ بہت لوگ آگے کہ آج ماشاءاللہ آپ ایک سنجیدہ, بردبار, باوقار ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہیں, مگر بچپن کتنا شوخ اور شریر تھا اور کہاں گزرا, ذرا یہ بتائیے. ابھی بھی ہے ویسے, اندر ہے شوقی اچھا اور ماشاءاللہ. شرارتی ہے. آئی ہاں ہوپ سو, یعنی کہ ماشاءاللہ, حتیٰ کہ باہر دیٹ سے از اگر میں لگ رہی ہوں ہاں کہ کافی بردبار, لیکن اندر سے ایک چھوٹی سی بچی ہی ہوں. یہ بہت سی بات ہے. I just wanted to make something clear تاکہ مطلب حاضرین کرام کو بھی معلوم ہو. میں اردو کی پروفیسر ہوں الازہر یونیورسٹی میں, ایسوسیٹ پروفیسر. میں اردو زبان و ادب پڑھاتی ہوں, اور چونکہ میری اردو تھوڑی بہت صاف ہے تو اس لیے میں زیادہ تر اپنے طلباء کو فونیٹکس پڑھاتی ہوں. Phonetics یا you get a conversation, these are one of the few subjects that we teach. ہمارے ہاں BA یہاں 4 سالوں کا ہوتا ہے. تو پہلے سال تو ہم ہمیشہ گرامر پڑھاتے ہیں, اصول و قواعد پڑھاتے ہیں اردو کے. پھر قطع سیکنڈ ایئر کلامی سے ہم اس پہ آئیں گے محترمہ. ہم بچپن کی بات پوچھ رہے تھے, آپ بچپن کو پہلے بچپن بتائیے. بچپن دیکھیں میرا بہت ڈفرینٹ تھا. میں ریحام ہوں. ریحام کا مطلب ہے شبنم. میں اپنے مدر اینڈ فادر کی تیسری بیٹی ہوں, یعنی ہم صرف 3 بہنیں ہیں. میں ہوں تو مصری اور میرے مدر اینڈ فادر دونوں ایجپشین ہی ہیں, لیکن 1970s میں میرے فادر پاکستان منتقل ہوئے تھے. وہاں جو ہے وہ بھی PhD ہی ہیں, اور وہ اصول الدین یا حدیث اور فقہ پڑھاتے ہیں, اصول فقہ. تو وہاں کی پشاور یونیورسٹی میں ان کی پروموشن ہوئی تھی, یا یوں کہتے ہیں مطلب ان کو وہاں فرصت ملی تھی پڑھانے کی. تو یہ تو 70s میں ہوئی تھی میرے خیال سے 1976 میں. پھر میں 80s کے پہلے سال میں میری پیدائش ہوئی تھی پاکستان میں. سو آئی ایم یعنی پاکستانی ہاف, یعنی نیشنلٹی میری ڈوئل ہے, پاکستانی بھی اور ایجپشین بھی ہے. تو میرے مدر اینڈ فادر ایجپشین تھے. میرے فرینڈس اور ہمارے محلے والے پاکستانی, اردو بولنے والے. انگلش میں اردو بولنا منع تھی تو زیادہ تر انگریزی ہی سنا کرتی تھی, مجھے سنایا کرتی تھی. لیکن اس کے باوجود مجھے اردو سے خاص لگاؤ تھا. آپ کو پتہ ہے کہ کبھی کبھار کچھ ایسے لفظ ہوتے ہیں اردو میں, یا ایسی باتیں ہوتی ہیں نا جس سے بال کھڑے ہو جاتے ہیں, یا ایک ایسا احساس آتا ہے نا دل میں, جو کہ میرے خیال سے کسی اور کسی اور زبان کی مرادفات سننے یا الفاظ سننے سے نہیں آتا. تو ہمیشہ سے مجھے اردو سے لگاؤ تھا. میں بہت چھوٹی عمر میں نے year 1 جوائن کیا تھا, I was nearly 4 years old. یکم جماعت میں تھی, سب سے چھوٹی تھی میرے خیال سے اپنی کلاس میں. اور میں نے بچپن ہی سے نا ڈبیٹس میں حصہ لینا شروع کیا, تلاوت میں. مجھے قرآن پاک یاد میں کیا کرتی تھی, بابا یاد کرواتے تھے مجھے, تو میں کافی کمپٹیشنس میں حصہ لیا کرتی تھی. اور لائف فائٹ بھی تھی تھوڑی بہت, تو کلاس میں یوزلی فرسٹ ہی آیا کرتی تھی. اور پھر لوگ ہمیشہ یہی ان کو تعجب ہوتا تھا کہ یہ تم پاکستانی نہیں لگتی, لیکن اتنی اچھی اردو بول لیتی ہو. اچھا, اور مصری کہتے تم مصری نہیں لگتی, اور تمہاری عربی it was a confusing phase, لیکن it was a special one. پھر تقریباً میں 5ویں جماعت میں تھی کہ وہاں میں پروگرامس میں آنا میں نے شروع کر دیا. میں ریڈیو میں پروگرام کیا کرتی تھی ہر جمعے کو, وہ پاکستانی ریڈیو پر یعنی. اور اپنی کمائی تھی میری, وہ مجھے چیک دیا کرتے تھے. آپ یاد دلا رہے ہیں مجھے. 40 روپے کا چیک مجھے ملا کرتا تھا ہر ہفتے, اور بس اپنی پاکٹ منی بن جایا کرتی تھی. پڑھائی, بچوں کے ساتھ کھیلنا, مجھے ہمیشہ لڑکوں کے ساتھ کھیلنا زیادہ اچھا لگا کرتا تھا, پتہ نہیں کیوں.
کیونکہ I used to feel you know کہ وہ لڑکوں میں وہ jealousy نہیں ہوتی جتنی لڑکیوں میں ہوتی ہے. So میں ہمیشہ وہ فلان بھائی سارے میرے بھائی ہوا کرتے تھے محلے کے, ان کے ساتھ کرکٹ ہاکی جو بھی وہ کھیلا کرتے تھے میں اس کے ساتھ ضرور شریک ہوا کرتی تھی. پھر آف کورس ایئر 7 سے پھر پڑھائی سیریس ہونا شروع ہوئی تھوڑی بہت, اور پھر میں نے FSC جوائن کیا اور میں نے اچھے گریڈس میں نے پاس کیا. اور پھر 23 سال رہنے کے بعد پاکستان میں میرے فادر نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ مصر دوبارہ واپس آنا چاہ رہے ہیں. ان کو لگا کہ انہوں نے اپنی عمر گزار لی باہر. بس تو یونیورسٹی میں اس وقت مجھے داخلہ ملنا چاہیے تھا. آئی وانٹیڈ ٹو جوائن میڈیکل کالج, لیکن یہ ہو نہ پایا مصر میں. تو پتہ نہیں کہاں سے کسی کو خیال آیا کہ الازہر یونیورسٹی میں ایک اردو ڈپارٹمنٹ ہے, کہ وائی ناٹ آپ اس کو ٹرائی کریں کہ آپ وہ جوائن کر لیں. مجھے یہ نہیں پتا تھا, آئی ڈیڈنٹ نو کہ اردو میں ہے, مصر میں اردو کا کوئی مقام ہے یا کوئی ایک ایسی جگہ ہے جس میں اردو سکھائی جاتی ہے. پھر مجھے پتہ چلے کہ اتنی آسانی سے نہیں ہو سکتا, کیونکہ الازہر یونیورسٹی میں ہمیشہ یو ہیو ٹو بی اے گریجویٹ آف الازہر اسکول ٹو گو ٹو دا الازہر یونیورسٹی. کیونکہ الازہر یونیورسٹی نہ صرف ایک مسجد ہے جس طرح آپ نے پہلے ویڈیو میں دکھایا تھا, بلکہ اس میں بہت سے سیکٹرز ہیں. تو ایک اسکول سیکٹر بھی ہے, 12 کلاسز ہوتی ہیں اس میں, یعنی کلاس 1 سے پرائمری 1 سے ایئر 12 تک FA FSC پری انجینئرنگ ایوری تھنگ. سو آپ کو پہلے وہاں سے آپ کو ہائی اسکول لینا پڑتا ہے. تو پھر میں نے وہاں سے لیا ہائی اسکول. اینڈ ہمارے الازہر کی اسکول میں FSC 3 سالوں کی ہوتی ہے, not 2 years. یہ FA 3 سالوں کا ہوتا ہے. تو اینی وے آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنی محنت اور مشقت اور پڑھائی اور رٹا لگانے کے بعد جو ہے وہ میں FSC تھی, لیکن میں نے یہاں الازہر میں نے FA جوائن کیا. پھر میں 3rd ایئر میں نے الحمدللہ اچھے گریڈس لے لیے, اور پھر میں یونیورسٹی میں جب گئی اور اردو ڈپارٹمنٹ میں نے جب دیکھا تو میری خوشی کی انتہا نہیں رہی. کیونکہ جس طرح میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ دل تو تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں, لیکن اردو کی جو جگہ تھی میرے دل میں نا وہ آ گئی سطح پر. تو پھر میں نے وہاں اساتذہ سے میں نے ملاقات کی, تو آف کورس یعنی میری خوشی کی انتہا نہیں رہی. میں نے کہا بڑی آسان سبجیکٹس ہوں گے, صرف اردو ہی اردو ہوگی, مجھے تو اردو آتی ہے ویسے بھی بس. لیکن جب میں نے جوائن کیا پھر مجھے پتہ چلا کہ اگر ہم 14 سبجیکٹس پڑھتے ہیں ایک سال میں, تو ان میں سے 4-5 اردو ہوتے ہیں, اور باقی جو ہے اصول فقہ, اصول حدیث, اردو عربی, ادب, اور اتنے زیادہ, اور قرآن پاک حفظ کرنا ہوتا ہے آپ کو الازہر یونیورسٹی میں. تو ہم ہر سال 5 سپارے حفظ کرتے ہیں, اور اگر وہ اس میں فیل ہو گیا تو بندہ پورا یو آر فیل, مطلب یو کانٹ گو ٹو دا نیکسٹ ایئر unless you pass in all these subjects. تو پھر یہ ایک اور چیلنج ہو گیا کہ ہائی یہ تو صرف اردو کی زبان دنیا تو نہیں ہے. تو بس اس میں نے مجھے بہت محنت کرنی پڑی. الحمدللہ میں فرسٹ آئی پہلے سال, دوسرے سال, تیسرے سال میں نے ٹاپ کیا پوری یونیورسٹی پہ. اور پھر ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ جو ٹاپ کرتا ہے 4 سالوں کے لیے وہ ٹیچنگ سٹاف کا ممبر بن سکتا ہے. سو میں ٹیچنگ سٹاف کی ممبر بن گئی 2006 میں نے جوائن کیا باقاعدہ. اور 2006 سے آج تک میں اردو پڑھ رہی ہوں, اردو پڑھا رہی ہوں. اور آپ پھر پوچھیں گے میرے خیال سے کچھ اور سوال, پھر اس وقت میں جواب دوں گی کہ کیا کرتی ہوں میں. ونڈرفل سٹوری, بڑی زبردست جرنی, اور بہت سارے ساتھی ہمارے جمع ہو رہے ہیں. مریم ماجد عابد ماجد صاحبہ ہیں, شی از اے ینگ فلم میکر, بہت ہی قابل, بہت اچھی دوست ہیں ہماری. یہ انگلینڈ سے آپ کو دیکھ رہی ہیں, آداب کہہ رہی ہیں. اور احمد اشفاق بھائی ہمارے بڑے اچھے دوست اور اچھے شاعر, دوحہ قطر سے دیکھ رہے ہیں. تو اور آداب کہہ رہے ہیں اشفاق بھائی. محمد سائمہ خان کہہ رہی کہ ہاؤ امیزنگ از شی, بیوٹیفل اردو کی آپ کی تعریف کر رہی ہیں سائمہ, کیونکہ پاکستانی ہیں تو اس لیے آپ کو اس لیے تعریف کر رہی ہیں. اور محمد عرفان اللہ صاحب دیکھ رہے ہیں, یہ ہمارے دوست ہیں, یہ بھی دوحہ قطر سے دیکھ رہے ہیں. اور گلروح خان دہلی سے خوش ہو رہی ہیں کہ بوائز آر بیٹر فرینڈس. تو چلیے صاحب یہ, اور Does she agree?
یا شی ایگریڈ, انہوں نے کہا بس آج سے شروع ہو جاتی ہیں یہ بھی. کشف الدجا فرما رہے ہیں کہ میری زبان اردو ہے, مجھے اردو سے محبت ہے واللہ. جب محسن خان لکھنؤ سے فرما رہے ہیں الازہر کے شعبہ اردو میں کتنے استاد اور کتنے طلباء ہیں. خان صاحب یہ کچھ سوال میرے لیے بھی رہن دیجیے, میں بھی پوچھتا ہوں. اور تارا اقبال صاحبہ بہت اچھی بڑی شاعرہ ہماری دوست ہیں, اور یہ رائے بریلی سے دیکھ رہی ہیں, آداب کہہ رہی ہیں. نمایاں حیدر صاحب آداب کہہ رہے ہیں. اور سکندر ابو بکر ابو الخیر صاحب ہمارے دوست ہیں, ٹورانٹو سے دیکھ رہے ہیں. اور اچھا صاحب خالد مبشر بھائی ہمارے دوست ہیں, اور یہ جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کو آداب کہہ رہے ہیں. اچھا دوستوں, کچھ اب آگے بڑھتے ہیں. تو یہ پورے, میں تو جب آپ بتا رہی تھی مجھے یہ ڈر لگ رہا تھا کہ ازہر والے یہ نہ کہیں کہ آپ اتنی دیر سے آئی ہیں, ہائی اسکول نہیں, پھر سے شروع کیجیے آپ, بسم اللہ گریڈ 1 سے شروع کیجیے تب آپ کو دیں گے داخلہ. ہاں واقعی میں یہ ویسے یہ ہو سکتا ہے, لیکن year 1 سے نہیں شروع کرواتے as long as you know Arabic. یعنی کہ اگر آپ کو عربک آتی ہے تو year 7, ہاں میں 7 تک پہنچ سکتی تھی, یہ تھا چانس کہ اگر میں انہوں نے مطلب میں نے تقریباً 25 سبجیکٹس میں نے امتحان پاس کیے تھے, اس کی وجہ سے میں ایف اے کے 13th ایئر میں جا سکی تھی. It's not easy. نہیں, اور ویسے بھی مطلب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میری عربی خاص نہیں تھی اتنی, چونکہ میری پاکستان میں پیدائش تھی اور وہیں میں پلی بڑی تھی, تو میری عربی سے میرا واسطہ صرف میرے مدر فادر کے ساتھ باتوں کی حد تک کا تھا, ہاں بات چیت کا. لیکن وہ جو عربی قواعد, اصول و قواعد اور نحو جسے ہم کہتے ہیں عربی میں, آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کی مطلب سب سے مشکل گرامر جو ہے عربی گرامر ہے. تو اس پہ ظاہر سی بات ہے میں نہیں جانتی تھی ان چیزوں کو صحیح طرح. اسی لیے ہمارے مولوی صاحب کہتے ہیں کہ صاحب اردو میں عربی پڑھو قرآن شریف اور یاد کر لو, اور مانے وانے آپ کو سب اوپر جنت میں بتائی جائے. یہ تو مجھے آتے تھے کم از کم. رہبر مصباحی جرنلسٹ ہیں, بہت اچھے دوست ہیں ہمارے, پٹنہ سے دیکھ رہے ہیں اور سلام کہہ رہے ہیں. اور کافی دوست نصرت مہدی صاحبہ کہہ رہی ہیں بہت خوب محترمہ, بہت دلچسپ باتیں ہو رہی ہیں. اور جناب ہم جیسے جیسے دوست آتے جائیں گے آپ کو میسیجز بھی دیتے جائیں گے, تو ڈو یو فیل پراؤڈ کہ اب جو ہے اتنے وہ پاپڑ بیلنے کے بعد یو آر ٹیچنگ ان ازہر, کیسا لگ رہا ہے کہ آپ ازہر میں پڑھا رہی ہیں, کہ واٹس دی فیلنگ؟ وہ نہیں ہوتی جیت اور کامرانی کا جو احساس ہوتا ہے, وہ ہمیشہ میرے دل میں رہتا ہے, اور خاص طور پہ جب میں اپنے طلباء کو دیکھتی ہوں کہ وہ بھی اردو کا ساتھ دے کر, اردو نے ان کا ساتھ دیا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اردو حتیٰ کہ ایز اے نیم یہاں اتنا متعارف نہیں ہے مصر میں حتیٰ کہ ہندی موویز ہم کہتے ہیں, امیتابھ بچن ایسے زیادہ لوگ یہاں بہت مشہور ہیں, لیکن نام اردو کا نا یہاں اتنا مشہور نہیں ہے. تو اس لیے پہلے سے بتانا پڑتا ہے, حتیٰ کہ جب وہ بیچارے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ بائی میرٹ آ جاتے ہیں, کہ ان کا میرٹ جو ہے وہ اردو ڈپارٹمنٹ کے لیے. ہاں, اور بات اچھی یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں اردو ڈپارٹمنٹ کا میرٹ بہت اونچا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ نہیں بہت اونچا ہے, یعنی کہ انگلش فرینچ کے فوراً بعد اردو کا نمبر آتا ہے, کیونکہ ماشاءاللہ ہے اسکوپ اردو میں, اور اردو کا مصر میں کافی ہے اسکوپ, اینڈ مڈل ایسٹ میں. سو پہلے پہلوں کو بہت بتانا پڑتا ہے کہ اردو ہے کیا, اور اردو سیکھنی کیوں ضروری ہے, اسپیشلی فار مسلمس, کیونکہ یہ دنیا کی دوسری سب سے بڑی زبان ہے مسلمانوں کی. اردو کتنی اچھی ہے اور عربی سے کتنی ملتی جلتی ہے. یہ سب کچھ سکھانے کے بعد, ان کو خلاص کنونس کرنے کے بعد, اردو کی محبت ان کے دلوں میں ڈالنے کے بعد, پھر جب یہ بچیاں جو ہیں وہ واقعی میں 4 سالوں کے بعد کچھ کر پاتی ہیں نا, تو یہ احساس اور یہ جب بہت اچھا ہوتا ہے. ان میں سے ماشاءاللہ سے کچھ اسٹوڈنٹس بہت ہی سکسیسفل ہیں اپنی فیلڈس میں. بتا رہی تھی کہ مصر میں یا ازہر میں اردو کب شروع ہوئی, کوئی اس کی ہسٹری تھوڑی سی بتائیں کہ یہ when it started. جی 1979 میں اردو کا سب سے پہلا ڈپارٹمنٹ بنایا تھا, لینگویجز فیکلٹی آف لینگویجز اینڈ ٹرانسلیشن میں. یہاں
جی 1979 میں. تو یہاں الازہر یونیورسٹی میں نا پہلے ہمیشہ اورینٹل اور ٹریڈیشنل سبجیکٹس پڑھایا جایا کرتے تھے جی. جس طرح کے اصول الدین ہو گیا، عربی زبان و ادب ہو گیا وغیرہ وغیرہ. پھر آہستہ آہستہ فیکلٹی آف میڈیسن، انجینئرنگ، لینگویجز کا انٹروڈکشن ہونا شروع ہوا. پھر جب فیکلٹی آف لینگویجز بنی تو اس میں پہلے تو انگلش، فرینچ، جرمن وغیرہ پڑھایا جایا کرتی تھی. پھر جو ہے ایک ہمارے بہت عظیم استاد ڈاکٹر امجد صاحب نے، انہوں نے اردو کا شعبہ کھولا. یہ 1979 کی بات ہے. اس سے جو ہے وہ ہمارے اساتذہ گریجویٹ ہوئے، ڈاکٹر ابراہیم محمد ابراہیم، ڈاکٹر احمد القاضی صاحب، ڈاکٹر یوسف عامر صاحب. ڈاکٹر یوسف صاحب جامعہ ملیہ کے گریجویٹ ہیں، پی ایچ ڈی انہوں نے وہاں سے کیا ہوا ہے ہندوستان کے. ڈاکٹر احمد القاضی نے بھی میرے خیال سے جے این یو سے کیا ہوا ہے پی ایچ ڈی. تو ان سب گریجویٹس نے ہمیں پڑھانا شروع کر دیا اردو. اور پھر 1979 سے آج تک، پہلے تو مجھے یاد ہے کہ میرے بیچ میں تقریباً 7 اسٹوڈنٹس ہوا کرتے تھے. ابھی ہر بیچ میں تقریباً 50 to 60 اسٹوڈنٹس ہیں اردو پڑھنے والے. ہاں جی جی ماشاء اللہ بہت مقبول ہو گیا. اور ایک اور اچھی بات کہ ابھی اسلامک اسٹڈیز ان اردو کی ایک اور نیا ڈپارٹمنٹ کھلا ہے. کوئی گریجویٹس ابھی تک نہیں ہوئے، یہ تیسرا سال ہے. تو انشاءاللہ اگلے سال جو ہے وہ گریجویٹس باقاعدہ ہوں گے اس ڈپارٹمنٹ سے. لیکن یہ صرف بوائز برانچ میں انہوں نے کھولا ہے. گرلز برانچ میں یہ اسلامک اسٹڈیز ان اردو نہیں ہے، صرف ہم اردو زبان و ادب ہی پڑھاتے ہیں. تو 1979 سے آج تک کا سفر لمبا اتنا نہیں ہے لیکن مختصر بھی نہیں ہے. یعنی کہ ماشاء اللہ اس میں بہت سی سکسیس سٹوریز ہوئی ہیں. جی ہاں. اور امید ہے کہ آپ انشاءاللہ اور ہمارے ساتھی جو بھی ہم سن رہے ہیں وہ کبھی ان کو موقع ملے یہاں آنے کا اور اردو ڈپارٹمنٹ وزٹ کرنے کا انشاءاللہ. تو یہ جو 50 اسٹوڈنٹس ماشاءاللہ آپ بتا رہی ہیں، تو ان کا مستقبل کیا ہے؟ کیوں وہ اردو پڑھتے ہیں؟ What they do? They do several things. First of all, translation کا کام بہت اچھا ہوتا ہے ہمارے ہاں الازہر یونیورسٹی میں. آپ نے آبزرویٹری کا نام میرے نام قریب ہی لکھا تھا، لیکن یہ ہاں جی ایک الگ سی بات. فرسٹ آف آل آبزرویٹری میں الازہر سینٹر فار ٹرانسلیشن میں کام مل سکتا ہے. بہت سی لوکلائزیشن کمپنیز ہیں. لوکلائزیشن کمپنی وہ کمپنی ہوتی ہے جو کہ ڈفرینٹ لینگویجز کی ٹرانسلیشن کرتی ہے، فرام انگلش ٹو اردو، عربک ٹو اردو، وائس ورسا. تو ایسی کمپنیز میں اگر ان کی اردو اچھی ہوئی واقعی میں دے آر گڈ انف، سو ان کو اس میں بھی چانس ملتا ہے. کال سینٹرز میں ووڈا فون اور یہاں جو اورنج وغیرہ کے کال سینٹرز ہیں ان میں اردو کی ضرورت ہوتی ہے ان کو. اردو حتیٰ کہ ہم ساتھ ساتھ انگریزی اور فارسی بھی پڑھاتے ہیں. تو جو انگریزی ان کی اچھی ہوتی ہے they get a good chance to teach in different English medium schools etc. سو چانسز تو ہیں. اس لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں دیکھیں آپ لوگ میڈیکل کالج جا سکتے ہیں، یو کین بی a very unsuccessful doctor, you can be a failure, and you can go and you can come and study Urdu and you can be a success. جس طرح کہ میری کچھ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ابھی امریکہ میں ہیں، they are doing different things but they have an asset. ان کے پاس ایک سرمایہ ہے اردو کا، کہ ان کے پاس اردو ہو، انگریزی ہو، عربی ہو. یہ کچھ کم چیز نہیں ہے and they should know that this is a treasure. تو یہ جو آبزرویٹری کی بات ابھی ہوئی، یہ آبزرویٹری کیا ہے؟ کیونکہ کچھ دوستوں نے یہ پوچھا تھا مجھ سے کل جب یہ ہم نے پوسٹر میں لگایا، تو واٹ از دس آبزرویٹری؟ دیکھیں میں آپ کو سناتی ہوں آبزرویٹری کی کہانی. اردو کی کہانی تو ختم ہو گئی الازہر یونیورسٹی میں کہ ہمارے ہاں فیکلٹی آف لینگویجز اینڈ ٹرانسلیشن ہے، گرلز برانچ ہے، بوائز برانچ ہے. گرلز برانچ میں میں پڑھاتی ہوں، بوائز برانچ میں بہت سے دوسرے لوگ ہیں ایٹسٹرا. پھر 2015 میں ہمارے جو شیخ الازہر صاحب ہیں وہ بھی پروفیسر ہی ہوتے ہیں، استاد ہیں وہ بہت بڑے. ان کا نام ہے ڈاکٹر احمد الطیب. الازہر یونیورسٹی جو ہے نا وہ 1000 سال پرانی یونیورسٹی ہے. اس کی جو قیمت ہے اور اس کے جو کردار جو ادا کرتی ہے الازہر یونیورسٹی بہت ہے. یعنی it's a very great role that maybe کچھ لوگ نہیں جانتے اس کردار کو، لیکن مجھے جب میں ہر روز کچھ نہ کچھ سنتی ہوں تو میری معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. then I come to know that yes it's a very valuable institution. یہاں ہمارے ہاں تقریباً 148 ملکوں سے ہمارے ہاں more than 40,000 اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ اسکالرشپس پہ آتے ہیں. الازہر کی اسکالرشپس پہ وہ یہاں پڑھنے آتے ہیں. تو وہ
ظاہر سی بات ہے اپنے ایمبیسڈرس ہوتے ہیں یعنی کہ الازہر کے اپنے اپنے ملکوں میں. الازہر یہاں we are not talking just about Egypt, we are talking about Islam and the moderate teachings of Islam. So anyway 2015 میں جب آپ کو اگر یاد ہو کہ 2013-2014 میں داعش نامی ایک دہشت گرد تنظیم جو ہے وہ سطح پر آنی شروع ہوئی تھی اور وہ اپنے آپ کہتے تھے الدولہ الاسلامیہ فی العراق والشام، یعنی کہ اسلامک اسٹیٹ ان عراق اینڈ سیریا. نام جو وہ باتیں جو کیا کرتے تھے اور اپنا پیغام جو وہ پھیلانا چاہتے تھے وہ اسلام کے نام پہ پھیلاتے تھے. ٹھیک ہے، لیکن we came to know that after studying whatever they publish, okay, that they are anti-Islamic state. Yeah. They are not an Islamic state. اچھا، اس کو پروف کرنے کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے ہمیں پتہ چلا کہ یہ لوگ ایک زبان کیا 7-8 زبانوں میں بولتے ہیں. They publish magazines in 4 magazines in English, 4 magazines in French, 3 magazines in German, 4 magazines in Urdu. اچھا، ان چیزوں کو ہم کیسے مانیٹر کر سکتے ہیں؟ اچھا، وہ لکھتے کیا ہیں، وہ سوچتے کیسے ہیں، ان کے ٹارگٹ آڈینس کون ہے اور وہ کیسے پھیل رہے ہیں. ان سب چیزوں کو جاننے کے لیے ہم نے ایک آبزرویٹری بنائی. شیخ الازہر صاحب کا آئیڈیا تھا کہ بھائی میرے پاس فیکلٹیز ہیں لینگویجز کی، یہ لوگ آ کے پڑھیں نا، مانیٹر کریں، آبزرو کریں ان چیزوں کو، پھر پھر جو ہم اس کو اینالائز کریں ان تمام چیزوں کو یا ان کی جو خطاب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی جو باتیں ہوتی ہیں ہم اس کو اینالائز کریں، پڑھیں اور پھر دیکھیں کہ آپ کیسے ریئیکٹ کر سکتے ہیں، کیا جواب دے سکتے ہیں. جو وہ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، اچھا صحیح کیا ہے، درست کیا ہے. بس تو اس صحیح مفاہیم کو پھیلانے کے لیے، درست مفاہیم کو پھیلانے کے لیے اس آبزرویٹری کا افتتاح ہوا. اس میں اردو زبان کا ایک شعبہ بھی قائم کیا گیا. پھر جب انہوں نے ڈھونڈا تو الحمدللہ میرا نام جو ہے کسی نے نامینیٹ کیا، پھر مجھے بلایا گیا. میرے ساتھ وہی جو میری اسٹوڈنٹس تھیں جو ٹاپرس تھے، میں 4 اسٹوڈنٹس، انہوں نے میرے ساتھ کام کرنا شروع کیا. ہم نے اردو میں جو کچھ داعش لکھا کرتا تھا ہم نے اس کو پڑھنا شروع کیا. کچھ چیزیں تو ظاہر سی بات ہے، they needed scholars to reply. اصول الدین کے اسکالرس کے جواب ضروری تھے، تو ہم ان کی ٹرانسلیشن کر کے اردو میں دوبارہ جو ہے اپنی ویب سائٹ پہ نشر کیا کرتے تھے. پھر ان 7 شعبوں کا آبزرویٹری جو ہے اب 13 شعبوں کی ہو گئی، یعنی ابھی we have 13 languages in the observatory. میں اردو شعبے کی نگران ہوں اس آبزرویٹری میں. یونیورسٹی کا کام تو ساتھ ساتھ چل رہا ہے، میں جاتی ہوں لیکچرز دینے کے لیے، اور پھر ساتھ ساتھ میں آبزرویٹری میں بھی جو ہے اردو زبان کی یا اردو شعبے کی نگران ہوں. اور تقریباً 1 مہینے سے ابھی میں جنرل ڈائریکٹر ہوں پوری آبزرویٹری کی. واہ، یہ پروموشن ہوئی ابھی نے پڑھا. جی جی، ایکٹنگ جنرل ڈائریکٹر ہوں. لیکن چونکہ بہت سی دوسری بھی مصروفیات ہیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے کہ یہ کہیں مطلب میں ایکچوئل جنرل ڈائریکٹر بھی بن سکتی ہوں، لیکن آئی ایم ٹرائنگ، یعنی میں دیکھ رہی ہوں if I can do it in the best way possible or not, but yes ہو گئی ہے ابھی فی الحال پروموشن. ضرور. جی ہاں، نگار عظیم صاحبہ اردو کی اچھی فکشن نگار ہیں اور دہلی سے دیکھ رہی ہیں اور سلام کہہ رہی ہیں کہ اچھی گفتگو چل رہی ہے. اور اسد فیصل فاروقی بھائی ہمارے علی گڑھ سے یہ ایک میسج اچھا بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹر سعود حسین one of the alumnus of Aligarh was the first ambassador of Egypt. He was eminent Indian thinker and buried at Cairo. There is a street in Cairo on his name and known as Shahrai Hussain. اچھا ماشاء اللہ، یہ ہمیں نہیں پتا تھا. تھینک یو. اینڈ ہی ڈائڈ ان 1949. یعنی ایک پرانی یہ ہے، اگر آپ شاہرائے حسین کوئی دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ صاحب یہ ہمارے علی گڑھ کے ہیں، یہ وہ والے حسین نہیں. تو گڈ انفارمیشن، شکریہ. اور ہم مصر کی سیاحت پہ بھی آئیں گے. ترجمے کی بات ہو رہی ہے اور بڑی اچھی باتیں ہو رہی ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے ترجمہ کیوں ضروری؟ سمجھنے کے لیے دوسرے قوموں کی ثقافت کو، ان کی وے آف تھنکنگ کو، اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے دوسروں کے لیے. یہ دنیا جو ہے ایک چھوٹی سی دنیا بن گئی ہے. کہتے ہیں کہ اٹس خلاص اسمال ولیج. تو مطلب اگر زبان، I consider it as a bridge.
یعنی Is a bridge. جسور تواصل کمیونیکیشن بریجز ہیں یہ اگر میں نے دوسروں کی زبان اگر میں نے نہ جانی تو ان کی ثقافت ان کے سوچنے سمجھنے کا طریقہ بھی میرے خیال سے مجھ سے دور ہی رہے گا. تو اس لیے ترجمے کا کام آف کورس اٹس آف گریٹ امپورٹینس. اگر مجھے زبان نہ آئی تو کم از کم میں ان کو سمجھ سکوں کسی اور کے تھرو. تو یعنی مجھے تو لگتا ہے کہ ترجمہ از ون آف دا ایسٹس. جس طرح میں اپنے طلبہ کو کہتی ہوں یا زبان to know a language is a blessing. یعنی ایک حدیث ہے من عرف لغۃ قوم امن شرهم. یعنی کہ جس نے کسی کی زبان کسی ملک کی زبان کسی قوم کی زبان جانی تو وہ اس کے شر سے دور رہا. یعنی اس کی شر سے وہ پناہ مانگ سکتا ہے یا اس کی شر سے وہ he can بچ سکتا ہے. بچ سکتا ہے. ایگزیکٹلی. بس تو اس سے زیادہ کیا منفعت ہو سکتی ہے کہ ہم ان کے شر سے بچیں اور ان سے بھی منفعت اور بھلائی لینے کی کوشش کریں. اردو میں اب بھی یعنی کام کافی ہو چکا کافی ہے مگر اردو میں ترجمے کو سیکنڈ گریڈ کا کام سمجھا جاتا ہے. اب بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں. میں ترجمے پہ بہت زیادہ سنجیدگی سے کام کرتا ہوں. تو عربی میں جو ہے ترجمے کی اہمیت ہے آپ یہ بتا رہی. جی بہت زیادہ عربی سے اردو میں اسپیشلی کیونکہ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ اردو زبان دوسرے نمبر پہ آتی ہے انڈونیشین کے بعد. یعنی کہ دنیا کی دوسری سب سے بڑی مسلم پاپولیشن وہ اردو بولتی ہے. تو ان تک پہنچنے کے لیے الازہر نے ایک پورا سینٹر کھولا ہے. الازہر سینٹر فار ٹرانسلیشن انہوں نے نام اس کا رکھا ہے. اس سینٹر کے تحت اور دوسرے بھی ہیں ماشاء اللہ پروجیکٹس دنیا کے عرب کے مختلف ممالک میں جو کہ بہت زور دیتے ہیں اردو میں ٹرانسلیشن کرنے کے لیے. جو میں کہ خطبے ہو گئے چھوٹی چھوٹی یا بڑی بڑی کتابیں ہو گئیں اسلامی مفاہیم پر یا دوسری زندگی کے دوسرے پہلوؤں پر ان کو ان چیزوں کو اردو قارئین کے لیے پہنچانا ہمارا یعنی اٹس ون آف آور مین گولس ہیئر ان الازہر. اینڈ بہت سے دوسرے ہیں ایسوسیشنز اور ادارے جو اس پہ بہت زور دیتی ہیں. میں خود بہت کام کرتی ہوں اس ترجمے میں. جی مگر آپ جو ترجمے کا بتا رہی ہیں بیسیکلی دے آر پیورلی دینیات یعنی جی فی الحال جو میں کام کرتی ہوں فی الحال میں دینیات پہ کر رہی ہوں نہیں. لیکن جب میں نے پی ایچ ڈی اور ماسٹرز تک کیا تھا وہ تو صرف زبان و ادب سے منسلک تھا. جی اور بہت سے ایسے ہیں لٹریچر والے آج تک بہت ہیں. لیکن میں ریحام جو ہے وہ اس فیلڈ میں تھوڑی سی آ گئی آبزرویٹری کی وجہ سے اور شیخ صاحب کی وجہ سے. لیکن آپ کو پتہ تھا کہ جن بکس کی میں ٹرانسلیشن ابھی کر رہی ہوں اس میں بھی دینی ادب ہے. یعنی کہ انہوں نے جس طریقے سے انہوں نے دینی تعلیمات کو انہوں نے انٹروڈیوس کیا ہے نا وہ بہت ادبی طریقے سے عمدہ طریقے سے شائستہ طریقے سے انہوں نے کیا ہوا ہے. تو اس شائستگی کو نا عربی زبان سے اردو میں منتقل کرنے کے لیے بھی ایک اچھے مترجم کی ضرورت ہوتی ہے. یہ آسان کام ہے نہیں. لیکن ان کو انہوں نے یہ بس وہ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دین جو ہے نا اٹس اے پارٹ آف لائف. It can be as soft as a rose and sometimes as rigid as a chatan. تاکہ لوگوں کو سمجھائیں کہ کچھ چیزیں جو ہے قطعی ہوتی ہیں ان میں ہم we can't discuss اور کچھ چیزیں بہت ہی نرمی سے اس دین میں موجود ہیں. تو اس کو ان چیزوں کو اردو میں منتقل کرنا یہ ہے آج کل بیسک کام. لیکن میرے بہت سے اساتذہ نے اور میں نے خود بہت سی چیزوں کا ترجمہ کیا ہوا ہے عربی ٹو اردو اینڈ اردو ٹو عربک ٹو. گڈ. میڈیم آف ایجوکیشن تو آپ کی بات ہے کہ بھائی عربک ہے میڈیم آف ایجوکیشن ازہر کے لیے اور مگر جو اردو کی کلاس ہو رہی ہے تو اس میں میڈیم کیا ہے بات چیت اردو میں ہو رہی ہے یا عربی کو بھی اس میں وہ کرتے ہیں؟ عربی کو تو مکس کرنا پڑتا ہے. میں کم از کم کوشش کرتی ہوں کہ میں عربی بالکل نہ بولوں تاکہ ان کو بس اردو وہ سنیں. حتیٰ کہ جب میں ویڈیوز ان کو دکھاتی ہوں تو اردو ہی میں دکھاتی ہوں. لیکن مطلب اگر جب ہم انہیں وہ تاریخ پاک و ہند پڑھاتے ہیں تو جی مطلب ٹیچرز کا بھی بار عربی یوز کر لیا کرتی ہیں اسپیشلی فرسٹ سیکنڈ ایئرس کے لیے. فرسٹ سیکنڈ ایئر میں ابھی بچوں کو اردو نہیں آتی اس وقت آتی ہوتی یعنی. تو اس لیے یس عربی از دا میڈیم وہی ہے. مگر پی ایچ ڈی لیول پہ جا کر کے جب اسٹوڈنٹس اپنا تھیسس لکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ اردو کے اسٹوڈنٹس اردو میں تھیسس لکھتے ہیں یا عربی میں لکھتے ہیں؟ آپ بتائیں. عربی میں لکھتے ہیں لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں مطلب
we consider it as one of the roles of the Urdu department here in Egypt کہ ہم یہاں زیادہ تر لوگ اردو نہیں جانتے, تو ہمارا رول یہ ہے کہ ہم اردو آداب کو منتقل کریں عربی میں. تو اس لیے جو تھیسس ہوتی ہے اور جو ان کا ٹیکلنگ آف دا آئیڈیا ہوتا ہے it's all in Arabic. بٹ جو جس چیز پہ ہم اسٹڈی کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے وہ اردو ہوتی ہے. یعنی کہ میری پی ایچ ڈی کا ٹاپک تھا اردو شاعری میں تہذیبی ورثہ. اوکے اچھا, اردو شاعری میں تہذیبی ورثہ ہو گیا. اردو والوں کو تو پتہ ہے کہ کیا ہے تہذیبی ورثہ اردو میں, اردو شاعری کا, لیکن ہم یہاں مصریوں کو نہیں پتا. اوکے سو اس لیے جو ہے ہم تھیسس کو عربی میں لکھتے ہیں اب تک. لیکن مطلب ہم چونکہ ہمارے انگلش اور فرینچ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اپنی تھیسس انگلش فرینچ وغیرہ ہی میں لکھتے ہیں, بیکاز اٹ ہیز اے اسکوپ ان ایجپٹ. انگلش والے بھی ہیں, فرینچ والے بھی ہیں, جرمن والے بھی ہیں, لیکن اردو, فارسی, ترکی, عبری ایسی زبانیں جو ہے نا وہ ان کی تھیسس عربی میں ہوتی ہیں کیونکہ دے آر ناٹ ویری ویل نون یٹ. اچھا ٹھیک. ہمارے دوست محمد صالحین بہت اچھے فکشن نگار ہیں, مزاح نگار ہیں, اور وہ کولکتہ سے دیکھ رہے ہیں اور آداب کہہ رہے ہیں بہت اچھی گفتگو چل رہی ہے. تو اردو کے ڈپارٹمنٹ یعنی اردو پڑھنے والوں میں آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے لڑکیاں زیادہ ہوتی ہیں یا لڑکے؟ نہیں, لڑکیاں زیادہ ہونے کی بات نہیں ہے. لڑکیوں میں چونکہ میں لڑکیوں کو پڑھاتی ہوں اور میں ابھی تک گرلز ڈپارٹمنٹ کی میں ہوں, مطلب میں نے بوائز ڈپارٹمنٹ میں ابھی تک کسی کو نہیں پڑھایا, تو اس لیے مجھے لڑکیاں زیادہ نظر آتی ہیں. نہیں, لیکن ماشاء اللہ بوائز ڈپارٹمنٹ میں تعداد ان کی ہے کافی, لیکن گرلز کی زیادہ ہے. یعنی ہاں, ایمانداری کی بات تو یہ ہے کہ ہاں گرلز کی لڑکیوں کی زیادہ ہے لڑکوں کی بنسبت. لیکن لڑکوں کی اردو نا, یا وہ اردو کو میں نے جو نوٹ کیا ہے, مطلب تھوڑے بہت جو میں ان کو آن لائن کبھی کبھار دے دیتی ہوں ٹیوشن, وہ دے آر مور کین اینڈ دے آر بیٹر, دے absorb the language in a better way. ہاں یعنی بیشتر لڑکے ماشاء اللہ بہت لگن اور شوق سے اردو پڑھتے ہیں. لڑکیاں بھی یہی کرتی ہیں, لیکن پتہ ہے وہ لڑکیوں میں ایک چیز سی آ جاتی ہے, بس بی اے کر لو میں گھر میں بیٹھ جاؤں گی. سو اس لیے they don't exert a lot of effort except یعنی کہ ایک بیچ میں 5-6 لڑکیاں ہو جاتی ہیں جو کہ اردو کو پتہ نہیں ہے, مطلب they think in Urdu and they sleep in Urdu and بس ہاں they do everything in Urdu. لیکن لڑکوں میں چونکہ یہ ان کا رسک ہوتا ہے نا, مصدر, وہ روٹی کا ان کا مصدر ہوگا نا, تو اس لیے they are always keen to learn it in a very good way. واہ واہ. تو اسٹوڈنٹس, امنگ دا اسٹوڈنٹس جو بچے کلاس میں ہیں, اور اسپیشلی ان دا کلاس, باہر تو خیر وربی, تو کیا اردو کے کلاس میں اردو میں گفت و شنید ہوتی بچوں میں؟ ہاں جی, ہم گروپس بناتے ہیں, ان کو ٹاپکس دیتے ہیں کہ وہ 4-5 کا ایک گروپ بن جائے اور وہ صرف جو ہے اردو میں بولیں. پھر میں ان کے گروپس بناتی ہوں, میں ان کے ساتھ بات چیت کرتی ہوں, ظاہر سی بات ہے اردو میں, کیونکہ دس از دا لینگویج. اگر آپ نے اس سے بات نہیں کی نا تو بس کھو جاتی ہے راستے میں. سو اس لیے دے ہیو ٹو, یس. اینڈ جو بہت انٹرسٹڈ ہوتے ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ ہم پلیز ہم سے عربی میں بات مت کریں, ہم نے اردو ہی میں بات کرنی ہے تاکہ ہمیں فلوئنسی ہو. اور ظاہر سی بات ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ابھی اسکالرشپس ان کو ملے انڈیا اور پاکستان میں, تاکہ وہاں 6 سال یا اگر 1 سال کا اسکالرشپ مل گیا تو اٹ ول افیکٹ دیم ویری پازیٹیولی. بالکل. یس یا مگر جو میرے خیال میں نصاب جو ہے, جو کہ واٹ آئی ایم تھنکنگ اب تک جو باتیں ہو رہی, اس میں لٹریچر تو ہوگا, ضرور ہوگا, فکشن اور یہ سب, مگر ہم کیوریس کے ساتھ شعر و شاعری کے ساتھ میر و غالب کے علاوہ کیا ڈرامے پر بھی کوئی بات چیت ہوتی؟ جی, ڈرامے پر نصاب جی ہوتی ہے ڈیفینیٹلی. ادب جب نثر ہم پڑھاتے ہیں نا, اردو نثر, تو اس سبجیکٹ میں جی ہوتی ہے. لیکن چونکہ اردو کے ڈرامے تھوڑے سے مظلوم ہیں, اردو میں ڈرامہ نگاری یعنی اس کو اتنا زور نہیں دیا جاتا جتنا شاعری پہ دیا جاتا ہے, تو اس لیے مطلب جو سیکشن جو پڑھایا جاتا ہے وہ اتنا بڑا نہیں ہوتا جتنا اس لیے کہ اردو کے نصاب میں آج بھی یونیورسٹی میں ہو یا اسکولوں میں ہو, وہ ابھی بھی آغا حشر کاشمیری جو کہ ہمارے مائی باپ تھے, بہت بڑے, اس ٹائپ کے, یا انارکلی ڈرامہ اور اس ٹائپ کی چیزیں. ڈرامہ بہت آگے, بہت ایڈوانس ہو گیا ہے, اور اسپیشلی ویسٹ میں رہ کے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. تو ڈرامے, میں نے یہ بات اس لیے چھیڑی کہ آپ کو پتا ہے میں ڈرامٹسٹ ہوں اور ڈرامہ نگار ہوں. جو مکالمے کی گفت و شنید کی جو کنجی ہے وہ ڈرامے میں ہے.
اگر You وہ are ڈرامہ right. کریں گے, ڈرامے میں حصہ لیں گے, تو ان کلاس بھی ڈرامہ, ہم یہاں بچوں کو ان کلاس ڈرامہ کرواتے ہیں, وہ اسٹیج پہ وہ ڈرامہ نہیں جاتا, وہ 10-15 منٹ کا ڈرامہ ہوتا ہے, مگر اس سے ان Excellent. کی بولنے کی وہ جو ہے جھجک ختم ہو جاتی ہے, اور بولنے کا تلفظ کا معاملہ ہو جاتا ہے ٹھیک. یہاں بچے جو ہیں چھوٹے, وہ گھر جا کر کے پھر امی جان کو کہتے ہیں کہ صاحب یہ نہیں, یہ جو تلفظ ہے ایسے ہے, ہم نے ڈائلاگ میں جی سیکھا ہے. تو جی اٹ ول بی اے درست. ونڈرفل ایکسپریشن. بہت زیادہ یہ ہے. تو ایک اور بڑا عجیب سا یہ ہے کہ یہ جو پی ایچ ڈی بچے کر رہے ہیں, ہم بچے کہہ رہے ہیں, سنیں گے تو بہت ناراض ہوں گے, کم وقت ہم کو بچہ کہتا ہے. یہ جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں وہ ہم سے چھوٹے ہیں, اسی لیے بچے نکل جاتے ہیں, کہ یہ اسٹوڈنٹس جو پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, تو ان کا مقالہ جو ہے یا یہ پھر جاتا کہاں, ہو کریکٹ دیز منے اسپیشلسٹ, یعنی اس کو کیا کہتے ہیں, ان ہاں کا جی, گائیڈ کون, ان کے لوکل 2 آپ سپروائزرز ہوتے ہیں, 2 یا 3 سپروائزر. سپروائزرز ہوتے ہیں. ہاں جی, سپروائزر ظاہر سی بات ہے اردو کے اسکالرس ہوتے ہیں, انہوں نے پی ایچ ڈی کم از کم وہ ایسوسیٹ پروفیسر ہوتے ہیں کم از کم. اور جنہوں نے یہاں مطلب ایسوسیٹ پروفیسر ہیں جو اردو کے مصر میں, وہ زیادہ تر پاکستان ہندوستان سے ہی انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے, تو ان کی اردو ماشاء اللہ کافی اچھی ہوتی ہے. پھر جو ہے اس کو جو مقالہ جو ان کو ساتھ ڈسکس کرتا ہے, آف کورس اس دن سیمینار کے دن, وہ بھی اردو اسپیشلسٹ سے ہوتے ہیں, ظاہر سی بات ہے. یعنی ابھی بس ایک آپ نے تصویر دکھائی تھی میری, میں سپروائزر تھی ایک پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ کی, اس نے موت کے بارے میں لکھا تھا, اردو افسانے میں موت کا نظریہ, اور اس نے اتنے افسانوں کا ترجمہ کیا تھا تاکہ وہ ان افسانوں کی لکیروں کے درمیان موت کے نظریے کو جان سکے, ہاں واضح کر سکے لوگوں کے لیے. ہاں, اٹ واز اے ویری گڈ جاب, اٹ واز اے ویری ویری ڈیفیکلٹ اینڈ ہارڈ جاب. 5 سال لگے تھے اس کو مقالہ لکھنے میں. 400 پیجز کی کتنی موٹی سی کتاب اس نے لکھی ہے, بٹ اٹ واز ویری انٹرسٹنگ. اور پھر ہم نے جو ہے سیمینار کے بعد اس کو کالج نے یا یونیورسٹی نے یہ اتھارٹی دی تھی ہمیں کہ وہاں اس کو پرنٹ یونیورسٹی کرے گی, اینڈ اٹ ول بی ڈسٹریبیوٹیڈ آل اوور دا لائبریریز ان ایجپٹ. اور ظاہر سی بات ہے, ابھی جو ہے ہمارے ہاں ایک بہت بڑی سائٹ ہے یونیورسٹی کی, جس میں ہم سارا اپلوڈ کرتے ہیں نا ان چیزوں کو اپنی سائٹ پر, تو اٹس ایزیئر فار دا اسٹوڈینٹس اردو کے سے جو منسلک ہیں کہ وہ پڑھ سکیں ان کاموں کو. یہ 4-5 سال کی بات ہو رہی ہے, تو اس جو اسٹوڈنٹ سلیکٹڈ ہوتے ہیں, پہلے تو وہ سلیکشن ان کا کہ پی ایچ ڈی کے لیے وہ سلیکٹ ہوں, تو ان کو اسکالرشپ ملتی ہے, دے گیٹ دی اسٹائپنڈ, اسکالرشپ ملتی ہے یونیورسٹی سے. دیکھیں پی ایچ ڈی 2 قسم کے اسٹوڈینٹس کرتے ہیں. ایک تو وہ جو کہ ٹیچنگ اسٹاف کے ممبر ہوتے ہیں, ٹیچنگ اسٹاف کے ممبر صرف وہ ہوتے ہیں جو انہوں نے ٹاپ کیا ہوتا ہے 4 سالوں کے لیے بی اے میں, اور انہوں نے ایم فل میں بھی ٹاپ کیا ہو, تو وہ اردو اسٹاف کے ممبر بن جاتے ہیں. اگر ایسا نہیں تو کچھ لوگ شوق کے لیے کرتے ہیں, لیکن دے ہیو ٹو ہیو این اے گریڈ, یعنی کہ بی گریڈر سے سی گریڈر جو ہیں وہ نہیں کر سکتے اردو میں ماسٹرز یا پی ایچ ڈی کسی بھی لینگویج میں. سو کچھ جو اپنے جو اسٹاف ممبر نہیں ہوتے وہ تو اپنے حساب پر کرتے ہیں نا, باہر سے خود, مطلب ان کی کوئی فیس ہی ہوتی ہے, دے ڈو اٹ. ہم جو ہے ان کے لیے ٹاپک چوز کرتے ہیں, کیونکہ ظاہر سے بات ہے کچھ ٹاپکس پہ تو بہت ہی زیادہ مقالے اقبال بہت سا کام ہو چکا ہوتا ہے, تو اس لیے وی گیو دیم نیو ٹاپکس. اینڈ دین ہاں, ایک سیمینار سا ہم پہلے بناتے ہیں, اس میں جو ہے وہ ٹاپک وہ انٹروڈیوس کرتی ہے, پھر ہم ڈسکس وغیرہ کرنے کے بعد اس کے باب اور چیپٹرس وغیرہ ہم بناتے ہیں, اینڈ دین وی چوز 2 سپروائزرس. اینڈ دین سیمینار کے جب ہم قریب آتے ہیں تو 2 اور پروفیسرس بھی آتے ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کرنے کے لیے. پھر ان کو ملتا ہے, اٹ ڈیپینڈس, کسی کو ایکسلنٹ گریڈ میں ملتا ہے, کسی کو ویری گڈ گریڈ ملتی ہے پی ایچ ڈی کے مقالے میں, اس طرح. بٹ دے گیٹ دی اسٹائپنڈ, یہ میں پوچھوں کہ پیسے بھی دے ملتے ہیں گیٹ اٹ. ان کو پیسے نہیں ملتے, وہ ان کو پیسے نہیں ملتے, ان کو یہ پروموشن مل جاتی ہے, یعنی کہ وہ انسٹیڈ آف اسسٹنٹ لیکچرر کے وہ لیکچرر بن جاتے ہیں. مگر 5 سال جو اسٹوڈنٹ پی ایچ ڈی کر رہا ہے تو اسے کسی طرح کا فائنینشیل سپورٹ یونیورسٹی نہیں دے رہی؟ نہیں. اچھا, دس از نیو. یہ پوری دنیا میں, انڈیا پاکستان میں بھی, اور میرے خیال یہاں تو کینیڈا میں تو ہے کہ جو اسٹوڈنٹس کر رہے ہیں پی ایچ ڈی تو ان کو وہ اسٹائپنڈ ٹائپ کی چیز ملتی ہے. اچھا, آپ ہمارے اسٹوڈنٹس کو ایسا مت کہیے گا. نہیں تو ہم نے تو
اسٹوڈنٹ کو تو بعد میں بتائیں گے, ہم نے اپنا ارادہ چینج کر لیا, اب میں پی ایچ ڈی نہیں کرتا. نہیں, پی ایچ ڈی میں بیچارے پیسے زیادہ خرچ ہوتے ہیں, پیسے ملتے نہیں ہیں. اور ہمارا انعام تو یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے ہماری پروموشن ہو جاتی ہے, جس طرح میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ پہلے لیکچر اسسٹنٹ لیکچر تھی, پی ایچ ڈی, بس دوسروں کو نہیں ہوتی, بس ان کو مطلب یہ لقب مل جاتا ہے نا ڈاکٹر کا. تو ڈاکٹر کا لقب تو ملتا, مگر از اٹ یہ پھر اندر کی بات کہ جو فیس ہے تو کیا یہ بہت نامنل ہے یا بہت مہنگی ہے؟ نہیں مہنگی نہیں ہوتی, نہیں بالکل نہیں, اس لیے نہیں مطلب ہاں. یعنی یہاں تو کینیڈا میں یونیورسٹی از ویری 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 ایکسپینسو, یعنی نہیں, ہمارے یہاں الازہر یونیورسٹی تو تقریباً فری ہے. الازہر یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس دے ڈونٹ پے, فیسوں کی بہت ہی کم ہے, بہت کم ہے. اور جو فرسٹ آتے ہیں, مطلب جو ٹاپرس ہوتے ہیں, ان کو چھوٹی سے مطلب ایک طرح وہ گفٹ دے دیتے ہیں ہر سیمسٹر جو ہے, یعنی چھوٹا سا معاوضہ ان کو ملتا ہے. پھر آپ ہمیں ورغلا رہی ہیں کہ صاحب میں پی اظہر میں آ کے داخلہ لے لوں کہ اگر فیس بہت کم ہے. سمجھے صاحب, ونڈرفل ہے. تو ہمارے بڑے اچھے بھانجے, بہت ہی قابل بھانجے, ہی از اے ٹیکسٹائل انجینئر, اور احتشام جمیل صاحب جو ہیں وہ کراچی سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کو آداب کہہ رہے ہیں, اور تبسم صدیقہ صاحبہ کولکتہ سے دیکھ رہی ہیں, سلام کہہ رہی ہیں, شی از اے سوشل ایکٹیوسٹ. اور فاروق انجینئر بھائی دیکھ رہے ہیں, کافی دوست ہمارے جمع ہیں. تو چلیے اردو کی صاحب بہت باتیں ہوئیں, تھوڑی سی کلچرل بات بھی ہو جائے, اور کیونکہ وقت ہم نے کافی لیا آپ کا, اور ہمارے کچھ باتیں بلکہ اردو کے علاوہ کچھ مصر کی بات ہو جائے اور کچھ قاہرہ کی بات بھی ہونی چاہیے, کیونکہ ہماری آوارگی میں قاہرہ اور مصر جو تھا, اٹ واز اے ڈریم لینڈ کہ صاحب اردو والوں کو بھی قاہرہ اور الازہر تو بہت مقبول ہے. میں تقریباً میں آپ کو بتاؤں, دوستوں کو بھی بتاؤں کہ صاحب تقریباً 25 سال پہلے میں گیا تھا مصر کے اس میں, اور فیملی نے پہلا امبارگو یہ لگایا تھا کہ نو اردو, آپ جہاں جاتے ہیں اردو والوں میں تو وی آر گوئنگ فار ویکیشن, ہم صرف گھومیں گے اور احرام دیکھیں گے اور یہ دیکھیں گے, ساری چیزیں ہوں گی, نو مور نو اردو. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے صاحب, چلیے. وہاں جا کر کے ہم نے کہا کہ یار وہ ازہر تو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں, چلو. نہیں تو ازہر ہم لوگ دیکھنے گئے, الازہر, کیونکہ صاحب اس کی دماغ میں ایک وہ تھی امیج, اور بڑا اچھا تجربہ ہوا کہ میں صبح کوئی 10-11 بجے گیا تھا کمپاؤنڈ میں, کیونکہ وہ مسجد بھی ہے ساتھ ساتھ. تو وہاں ایک شیخ بیٹھے ہوئے قرآن شریف کا لیکچر دے رہے تھے یا پڑھا رہے تھے, تو 10-20 بچے تو نہیں کہہ سکتے, 10-20 لوگ انہیں گھیرے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے, اور ان کی وہ تلاوت اور وہ قرأت جو تھی وہ سن کے ہم مچل گئے. پھر ہم نے کہا اچھا یار تم لوگ جاؤ کافی وافی پی کے آؤ, میں تھوڑی دیر یہاں بیٹھوں گا. اٹس سو نائس, بہت ہی اچھا ہے, بہت. تو پھر کہا گیا کہ اچھا اس زمانے میں سیل فون بھی نہیں تھا کہ صاحب ویڈیو بنا لیں یا کچھ کریں, کیمرہ میرے پاس تھا, تو ڈرتے ڈرتے ہم نے کیمرے سے تھوڑی سی ویڈیو بنائی, کیم کارڈر تھا چھوٹا ہی, مگر وہ بڑا مزے کا میں نے وہ تھا. اور 2 بار میں اب تک جا چکا ہوں مصر. تو آپ پہلے یہ بتائیے, میں اپنا ایک تجربہ اور بتاؤں گا, مگر مصر کے بارے میں آپ کیا, آپ تو پاکستانی ہیں, تو مصر کے بارے میں آپ کا کیا تجربہ, کیا کہیں گے آپ مصر میں کا ایک بہت مشہور جملہ کہتے ہیں, مصر ام الدنیا, یعنی مصر دنیا کی ماں ہے, کیونکہ یہ it's one of the oldest civilizations in the world, 7,000 پہلی کی civilization ہے. یہاں کے لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم عرب نہیں ہیں, اور نہ ہی ہم افریقن ہیں, اور نہ ہی ہم مڈل ایسٹرن ہیں, ہم مصری ہیں. کیونکہ مصریوں کا ان کا ذائقہ, حتیٰ کہ اگر آپ ہماری موسیقی سنیں یہاں کی, پرانی ہو یا نئی, اٹس ڈفرینٹ. یہاں کو ہم کہتے ہیں کہ ایجپٹ از دا ہالی ووڈ الشرق, یعنی کہ اٹس دا یا پوری فلم انڈسٹری, یہاں کے ایڈورٹائزمنٹ اشتہارات آپ دیکھ لیں, ایڈس ٹی وی کے ہو گئے, ریڈیو کے ہو گئے, ریڈیو چینلز آپ دیکھیں, یہاں کے ایکٹرز ایکٹریسز, میوزیشنز, شعراء, رائٹرز, یہاں کے سب سے عظیم عرب رائٹرز جو ہیں وہ مصر ہی سے پیدا ہوئے ہیں. سو اس لیے it's a different type of an Arab country.
اور ظاہر سی بات ہے یہاں کے ہمارے آثار دنیا کے تقریباً کہتے ہیں 1/4 آثار قدیمہ جو ہے وہ ایجپٹ کے لقصر سٹی اور اسوان جی اور دریائے نیل کے کنارے پر ہیں، کیونکہ قدماء المصرین مصر کے قدیم لوگ جو ہے وہ نیل کے کنارے رہا کرتے تھے، تو ان کے گھر، ان کے محل، ان کے جو عبادت گاہیں ہیں نا وہ انہی اسی پر ہیں. تو جو آتا ہے ایجپٹ وہ پہلے احرام مصر جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے. احرام مصر آپ تصویر کچھ اور ہے اور حقیقت کچھ اور. ہاں وہاں مجھے تو لگتا ہے یس آئی گیٹ گوز پمپس. اینڈ دوسری بات یہ کہ وہاں جو کام ہو رہا ہے ابھی، ایک یہاں انشاءاللہ اگلے سال افتتاح ہوگا ایک میوزیم کا جو دنیا کا سب سے بڑا میوزیم ہوگا. ایک اور میوزیم کا افتتاح ہوا تھا، پتہ نہیں آپ نے وہ پریڈ دیکھی ہوگی، فیروز کی ایک پریڈ تھی. آئی ول سینڈ یو دو. یا اٹ واز میگنیفیسنٹ. چاہ رہا تھا کہ آج وہ لگائیں. ہاں اٹ واز اے میگنیفیسنٹ ورک. آئی ہوپ میں نے اپنی فیس بک پہ لگائی ہوئی ہے، میری ٹائم لائن پر موجود ہے وہ دن. وہ دن ہم سب بہت، اس دن میں مصری بن گئی تھی. Because I was so proud even as a human being کہ یہ ہو رہا ہے. قدیم مصری زبان کو بہت سے لوگ نہیں جانتے، لیکن یہاں کی ایک کلیت الاثار القدیمہ ایک ہے فیکلٹی آثار قدیمہ کی، اس میں پڑھائی جاتی ہے. کچھ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے سلیبسز میں پڑھائی جائے اسٹوڈنٹس کو عربی کے ساتھ ساتھ، جو عربی قدیم عربی ہے، قدیم مصری زبان ہے. اور آف کورس یہاں کے میوزیم، پہلے تو آپ جب آئے تھے میرے خیال سے صرف ایک میوزیم تھا جو تحریر اسکوائر میں تھا، 2 تھے، ابھی ایک اور بھی ہے بہت اچھا. مصر بہت چینج ہو رہا ہے، بہت چینج ہوا ہے. یعنی پچھلے 3-4 سالوں میں نا لوگ کو خود ان کی چینج جو ہے نا، پہلی دفعہ ان کو جیتا جاگتا ان کو فرق محسوس ہو رہا ہے سڑکوں پر، مختلف فیلڈز میں، حتیٰ کہ تعلیم میں بھی. So this is something very positive going on. مطلب سڑکیں، یونیورسٹیاں، نیو سٹیز، کمپاؤنڈس، ایسی چیزیں جو ہے آپ مصر میں صرف قاہرہ میں 20 ملین لوگ رہتے تھے. تو ان 20 ملین کو جو ہے نا آس پاس کے شہروں میں بسانے کے لیے انہوں نے جو کمپاؤنڈس ہم نے بنا رہے ہیں آج کل، پریزیڈنٹ اور ان کی جو اسٹاف ہے، اٹس سم تھنگ ٹو بی پراؤڈ آف. سو انشاءاللہ جب کووڈ ختم ہوگا انشاءاللہ تو ساتھ ساتھ ہم یعنی مصر کا کام بھی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہوگا، بیکاز دے آر ورکنگ ڈے اینڈ نائٹ 24 hours the work is happening. So I hope کہ اس وقت تک مطلب لوگوں کو فرصت ملے گی کہ وہ آئیں and they will enjoy, they will see something different. ضرور ضرور. چلا محمود احمد صاحب ہمارے نیو یارک کے ساتھی ہیں، بہت اچھے، ہی از شیکسپیرین ایکٹر، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ محترمہ آداب، میرے پردادا، سنیے بڑا امپورٹنٹ میسج، میرے پردادا مولوی نذیر احمد، یہ ڈپٹی نذیر احمد کے پرپوتے صاحب ہیں، آپ کورس پڑھاتی ہوں گی. اس وقت آپ کو دیکھ کر اور آپ کی گفتگو سن رہے ہیں اور آپ کی عربی اردو سے محبت اور خدمات پر فخر سے مسکراتے ہوئے آپ کو شاباشی اور دعائیں دے رہے ہوں گے. آپ، میرا بھی یہ سر آپ کے احترام میں جھکا ہوا ہے. زندہ باد. یہ تھے سر، یہ احمد یعنی محمود احمد بھائی ہمارے یہ کر رہے ہیں. اور ہیوسٹن ٹیکسس سے ہمارے دوست، ہمارے علی گڑھ کے ساتھی سید پرویز جعفری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ میں بھی حاضر ہوں، آداب کہہ رہے ہیں آپ کو. تو کوائٹ اے فیو اور ویری انٹرسٹنگ سب دوست ہمارے ساتھ جمع ہیں. اچھا صاحب، جو اب مصر کی کلچر کی اور اس کی بات ہو رہی ہے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے یاد ہے سب ذرا کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ ویکیشن پر جب گیا تو ڈاؤن ٹاؤن، کیونکہ کینیڈا سے گیا تھا، تو ایک مصری دوست سے پوچھا تو وہ سمجھا بھائی کینیڈین ہے اور اس کو تو بھائی 5 اسٹار ہوٹل کا پتہ بتانا چاہیے. تو بالکل انہوں نے، ہم نے کہا کہ نہیں 5 اسٹار نہیں 4 کا کرو یار، بہت مہنگا ہوتا ہے. تو انہوں نے بالکل ڈاؤن ٹاؤن قاہرہ میں میوزیم کے بالکل سامنے ایک ہوٹل تھا، بڑا اچھا ہوٹل تھا، اور وہاں نام یاد ہے آپ کو؟ نام اس وقت یاد نہیں، وہ پینٹ ہاؤس تھا بالکل اوپر، اور پورا شہر وہاں سے یعنی بالکل میوزیم کے سامنے تھا. آئی ریئلی ڈونٹ ریمبر، 25 سال ہو گئے، مگر جو بات یاد ہے کہ صاحب اس کے ہوٹل کے سامنے ہی ایک چھوٹا سا کھوکھا تھا جہاں فلافل، اور تو فلافل کی تو ہر قدم پہ دکانیں تھیں، یہاں کینیڈا میں بھی بہت ہیں فلافل اور شوارما. تو آئی واز ناٹ ویری فونڈ آف اٹ، ہمارے بیوی بیٹے، مگر اس میں جو میں بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ صاحب وہ فلافل کے ساتھ ساتھ ایک فیرنی
یعنی پھول ہاں وہ بھی ساتھ ساتھ. اور اس کی جو مزے کی بات تھی جو کہ بیوی کو اور بچے کو نہیں پتا تھا, ہم نے کہا کہ صاحب یہ لکھنؤ سے کوئی آیا باورچی جو بنا رہا ہے, کیونکہ وہ ایک سکے سے اس کو داغا ہوا تھا, یعنی کہ فرنی کے اوپر, پڈنگ کے اوپر ایک کوئی چیز سے جلایا ہوا. تو یہ کرتے ہیں یو پی والے, آج بھی کرتے ہیں. آپ پرانی دلی کے جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ اگر برف لگی ہوئی فرنی کھائیں, کھیر کھائیں, تو اس میں وہ چاول کی کھیر میں, پتہ نہیں یہاں مصر میں بھی سکے سے ہی کیا ہوگا, پرانے سکے کو آگ میں وہ کر کے اوپر سے ایسے جلا دیتے ہیں, تو اس سے ایک سوندھی سی خوشبو آ جاتی. تو میں سب چھوڑ چھاڑ کے میں تو بس اس میں ہی فدا ہو گیا کہ صاحب یہ جو باورچی ہے یہ ضرور لکھنؤ سے آیا ہے, سمجھے. یہ نہیں پتا چلا کہ صاحب وہ فیرنی کی جو ہسٹری ہے کہ یہ انڈیا گئی مصر سے یا مصر انڈیا سے مصر لائی گئی. آپ بتائیے یہ جو چاول کی فیرنی ہوتی ہے اس کو کہتے کیا؟ چاول کی فیرنی, ہاں یعنی کھیر ٹائپ کا پڈنگ آپ کہیں گے اس کو. روز لیمن, لیکن وہ فلافل والی شاپ میں کے ساتھ ہی ہے کہ الگ شاپ میں تھی؟ نہیں الگ شاپ میں تھی, الگ شاپ, ہاں ڈیزرٹ ٹائپ کی شاپ تھی اس میں. ہاں پتہ ہے, اچھا یو نیور نو, یعنی کہ ہمارے ہاں ایک چیز ہوتی ہے اس کا نام ہے کشری. کشری ایک کھانے کا نام ہے, ایک مشہور ڈش ہے. تو میں کہتی ہوں کہ یہ تو پچھڑی سے آئی ہوئی ہے, کیونکہ اس میں بھی دال چاول اور میٹھی چیز تھی. یہ تو میٹھا ہے. نہیں میرا مطلب ہے کہ ہاں کبھی کبھار کچھ چیزیں جو ہیں بہت مکس ہوتی ہیں, مطلب وی آر کامن, وی ہیو اے لاٹ آف تھنگس ان کامن بائی دا وے. یعنی کہ ہمیشہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہاں کی گلیوں میں ہندوستان کی خوشبو آتی ہے کبھی کبھار ریلی. اور جب اگر آپ ہندوستان گئے تو وہاں بھی مصریوں کو زیادہ مطلب وہ غربت یا اجنبیت محسوس نہیں ہوتی, اپنا پن ان کو محسوس ہوتا ہے. یس وی آر کلوز. اور یہاں آج کل ہمارے یہاں انڈینس بہت ہیں, کیونکہ یہاں کی فیکٹریز میں اور جو نیو کیپٹل جو بن رہا ہے اس میں انڈیا کی کافی انویسٹمنٹس ہیں. تو we have got a lot of businessmen, Indian businessmen and even Pakistani businessmen here in Egypt nowadays. اور یہاں مسالے اور جو پہلے اتنی مشکل سے ملا کرتے تھے ابھی آسانی سے ملتے ہیں سپر مارکیٹس میں, کھانے پینے کے ریسٹورینٹس, ایسی چیزیں. کھانے ویسے تو دیکھا ہم لوگوں نے بھی بہت, اس وقت بھی بڑے ریسٹورینٹس تھے, مشہور تھے. اچھا دوسرے مزے کی بات یہ ہوئی کہ شام ہوئی, ہم لوگ بہت گھومنے, پیدل بہت گھوم رہے تھے اور سب کچھ کر رہے تھے. تو وہاں صاحب ایک فلم ہال کے باہر امیتابھ بچن کی یعنی 8 فٹ کی پوسٹر لگا ہوا تھا, فلم دیوار. تو وی بیکیم ریئلی ایکسائٹیڈ, ہم نے کہا صاحب دیوار دیکھیں گے, چلیے بہت دن, حالانکہ دیکھی ہوئی فلم تھی. ہم لوگ بس بغیر سوچے سمجھے ٹکٹ ہم نے 3 لیا اور اندر چلے گئے. مگر اندر جاتے ہی جس کو کہتے ہیں کلچرل شاک, یعنی بے ہوش ہوتے تھے. امیتابھ بچن صاحب فر عربی بول رہے تھے. تو ہمیں بڑی حیرت کہ یہ کیا ہو گیا, ڈبنگ کی ہوئی تھی وہ فلم جو تھی عربی میں ڈب کی ہوئی تھی, سمجھے. تو ڈب کی ہوئی فلم وہ دکھا رہے تھے, سمجھے, مصری فلم. تو بس ہم نے تھوڑی دیر یہاں عید پر نا, عید کے تینوں دن یہاں لوگوں کی عیدی یہ ہوا کرتی تھی کہ ایک انڈین مووی جو ہے وہ لوگوں کو دکھایا کرتے تھے ہاں ٹی وی پر. یعنی عید کے پہلے دن الفلم الہندی, امیتابھ بچن پتہ نہیں کون سی فلم. ہاں تو لوگ یہاں مطلب انتظار کیا کرتے تھے یہ چھوٹی عید یا بڑی عید کی, تاکہ وہ نئی موویز دیکھیں گے, انڈین موویز. یعنی آج بھی آج بھی آج بھی, لیکن یہاں چونکہ ابھی باقاعدہ چینلز ہیں, ایم بی سی بالی ووڈ, وہ ہو گیا ہمارے ہاں ایم بی سی مڈل ایسٹ براڈ کاسٹنگ پوری انہوں نے چینل بنائی بھی ہے. تو اس لیے جو ہے وہ زیادہ تر بس لوگ یہی دیکھ لیتے ہیں نا, دنیا زیادہ آسان ہو گئی ہے پہلے کے بنسبت. ہاں پہلے جو انتظار اتنا کرنا پڑتا تھا ابھی وہ نہیں کرتے, ابھی انہوں نے جب بھی دیکھنی ہوتی ہے. لیکن لوگوں کو یاد ہے, لوگوں کو بہت سے ایسے ورڈز بھی ہمارے موویز سے ان کو پتہ ہے, دے نو اچھا, دے نو زندہ باد, ایسی چیزیں. مطلب کچھ لوگوں کو بازار جب بھی ہم شاپنگ کے لیے گئے, شاہراہ میرے خیال میں بھول رہا ہوں نام, بہت بڑی شاہراہ تھی ایک جہاں دکانیں, ہاں یہ خان خلیل, بہت بڑی شاہراہ, بہت. اور مجھے بڑا مزہ آتا تھا کہ صاحب وہ دیکھنے میں بڑی اچھی تھی. تو وہاں شاپنگ کے لیے ہم لوگ گئے تو وہ فوراً ہر کوئی جو ہے روکتا ہے, اور کوئی پوچھتا ہے تو لوگ پوچھتے تھے کہاں سے. جب ان کو بتایا کہ انڈیا, تو فوراً کہتے ہیں امیتابھ بچن. امیتابھ بچن. اچھا یہ تو باتیں ہو رہی ہیں. ہمارے ایک بہت اچھے دوست کلیم حاذق صاحب, ہی از اے ویری گڈ فکشن رائٹر,
کولکاتہ سے دیکھ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں بہت عمدہ گفتگو. مصر ویسے بھی خوابناک ہے, بالکل وہ خوابناک ہے مصر. تو باتیں کلچر کی ہو رہی ہیں. آپ پشاور میں بھی رہی ہیں اور دہلی بھی آپ وزٹ کر چکی ہیں. فیوریٹ ڈش آپ کی کون سی؟ ساری مجھے سارے انڈین پاکستانی کھانے اچھے لگتے ہیں. قورمہ ہو گئی, کڑھائی ہو گئی, بریانی, پلاؤ, چپل کباب ہو گیا تو ٹھیک ہے, مٹن, اینی تھنگ, دال, آئی لو دال, حلوہ پوری, نہاری, سری پائے. ہائے میں کیا کیا بولوں, آپ مجھے یاد مت دلائیں. آپ مجھے یاد, میں کوشش کرتی ہوں یہاں بنانے کی, ظاہر سی بات ہے چکن قورمہ, ایسی چکن کڑھائی بنا لیتی ہوں, بریانی, پلاؤ وغیرہ, لیکن وہ مزہ جو ہے نا جو وہاں آیا کرتا تھا وہ تو I have to go. Yeah. اب ٹورانٹو میں ہر محلے اور ہر مال میں جو ہے وہ فلافل اور شاورما کی آؤٹ لیٹس اتنی کامن ہے یہاں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک دفعہ خاص طور پہ یہ سوال آپ سے کر رہا ہوں کہ بھیا ان کے علاوہ کیا مصری ڈش کون سی ہوتی؟ ہمیں تو صرف یہی. اچھا بہت ہیں. ہاں لیکن بیکاز یہ تو فاسٹ فوڈس ہے نا, اور آپ کو میں بتاؤں کہ جو فلافل جو ٹورانٹو اور کینیڈا میں وہ یہاں کے فلافل سے ڈفرینٹ ہے, کیونکہ جو وہاں بنتے ہیں ہاں وہ چنوں سے بنتے ہیں, جو یہاں کے بنتے ہیں نا وہ پھول سے بنتے ہیں. پھول جو ہے وہ بینس, ایک فاوا بینس. ہیو یو ہرڈ؟ نہیں یہاں بھی. اچھا چنے سے نہیں. That's good. لیکن جو میں نے پتہ نہیں کہاں میں نے ایجپشنز لوگ ہیں جو بیچ رہے ہیں, they are Egyptian. ہاں تو انہوں نے فاوا بینس سے بناتے ہیں. اس کی بنا ہمارے ہاں کشری ہے, ظاہر سی بات ہے. ہمارے ہاں یہاں کچھ ایسے کھانے جو آپ کو اگر آپ نے سنے تو آپ کو تعجب ہوگا, لیکن یہاں کے لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں, جس طرح کے اسٹفڈ کبوتر. ہاں جی, اور اس کو صاف وغیرہ سب کر کے جو ہے اس کو اسٹف کرتے ہیں چاول سے, ایک خاص طریقے سے بنا ہوتا ہے. پھر اس کو پکا کر اس کو وہ کرتے ہیں سمر ان بٹر. ہمارے ہاں ایک اسٹفڈ محشی کہتے ہیں چیز کو, جس میں ہم چھوٹے چھوٹے بینگن ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے کدو ہوتے ہیں, ان کو اس میں بھی ہم اس کو اسٹف کرتے ہیں قیمے اور چاول کے ساتھ. اور یہاں تقریباً یعنی کہ بیچاری گائے بھینس کا کوئی ایسا پارٹ نہیں ہے نا جس کے یہاں کے لوگ جو ہے ہاں جس کو چھوڑ دیتے ہیں آرام سے. کوئی ایسی بات نہیں ہے, یعنی کہ حتیٰ کہ جو اس کی آنتیں ہوتی ہیں نا اس کو بھی صحیح طرح صاف کر کے اس کو اسٹف کرتے ہیں. اس کے جو اسٹمک ہوتا ہے, پیٹ جو ہوتا ہے, اس کو بھی. اچھا صاحب, آپ نے ایک بات یاد دلا دی کیونکہ آپ سری پائے کی بات کر رہی ہیں. مجھ سے جب میں واپس آیا تو ایک دوست نے پوچھا کہ صاحب آپ نے سب سے امپورٹنٹ چیز جو آپ کو یاد ہے وہ بتائی, کیا دیکھا آپ نے مصر میں؟ تو اس کو وہ ہوگا کہ صاحب میں وہ وہاں کی لگژر کی بات کروں گا یا میوزیمز کی بات کروں گا. ہم نے کہا صاحب ایک چیز جو ہم نے دیکھی وہ دنیا میں اور کہیں نہیں ہو سکتی. انہوں نے کہا کیا؟ نے کہا ایک گلی سے ہم لوگ گزر رہے تھے تو ہم نے اونٹ کے پائے دیکھے لٹکے ہوئے. صاحب آپ سری پائے کی بات کر رہی ہیں, اونٹ کا مجھ سے رہا نہیں کیا, ہم نے تصویر کھینچی کہ صاحب وہ یعنی گائے اور بھینس کے پائے یا بکرے کے پائے تو اس کے سامنے بچے لگے کیونکہ وہ بہت بڑے بڑے. تو ہماری نگار عظیم صاحبہ بہت ہنس رہی ہیں, بہت انجوائے کر رہی ہیں ہمیں باتوں کی. وہ کہہ رہی ہیں کہ حلوہ پوری نہاری, کہہ رہی مسلمان اس سے کہیں بھی نہیں بچ سکتا جیسا. تو ونڈرفل ڈسکشن. دمن محمد اقبال ہمارے بڑے لائق تھیٹر کے اسٹوڈنٹ ہیں اور جناب موریشس سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کو آداب کہہ رہے ہیں, سلام کہہ رہے ہیں. اور السلام علیکم. اس کہہ رہے ہیں کہ اس خاص اردو سفر میں ہم سب آپ کو مبارکباد دیتے ہیں. چلیے صاحب, تو ہمارے دوست ہیں سمیر بھائی, سمیر لال صاحب ہندی کے بڑے اچھے فکشن رائٹر ہیں اور ان کی جو یہ انہوں نے بہت دیر سے آئے, ہی از اے گڈ کوک آلسو, اور ان کا کوکنگ چینل وینل بھی کوئی ہے اور وہ اڑن تشتری کے نام سے وہ چلا رہے ہیں. تو نمستے آپ دونوں کو, یا آپ کو نمستے کہہ رہے ہیں, آداب کہہ رہے ہیں. تو دیٹ واز یعنی زبردست ہماری کلچرل سفر بھی ہو گیا. تو ایک بات یہ یاد آئی کہ نوجوانی میں تو مجھے کلوپترا کی آنکھیں مدہوش کیا کرتی تھی, پھر ام کلثوم کی مخمور آواز مسحور کر دیا کرتی تھی. ذرا ہوش آیا تو پھر قاری باسط کی قرت نے گرویدہ بنا لیا اپنا. تو یہ غز مصر ہر طرح سے انچینٹنگ اور جیسا کہ ہم خوابناک رہا ہے.
مگر کیا کلثوم کا کوئی بدل پیدا ہوا مصر میں؟ نہیں ہوا. کلثوم از اے ماسٹر پیس جو کہ دوبارہ جو ہے اس کی طرح مطلب ہے تو جو کہ آوازیں ان سے مطلب کہہ سکتے ہیں کہ اسی درجے پر ہے یا چلیں مطلب خوبصورت آوازیں ہیں، لیکن آج تک میری چھوٹی بیٹیاں جو ہیں وہ کلثوم سنتی ہیں کیونکہ ان کی جگہ جو ہے وہ کسی اور نے نہیں لی. جس طریقے سے ان کی آواز اسٹرانگ بھی تھی اور جس طرح آپ کہتے ہیں کہ مطلب آپ نے کون سا لفظ استعمال کیا تھا کلثوم کی آواز کے لیے؟ یعنی انچینٹنگ. بالکل یعنی آپ کو پتہ ہے کہ ہاں مسحور. ان کی جو آواز ہے نا وہ ہماری طرح یا انڈین گانوں کی طرح باریک نہیں ہے. یعنی کہ بہت سے اردو گانے سننے والے انڈین گانے سننے والوں کی ان کی آواز جو ہے وہ عجیب سی لگے گی because it's very strong. لیکن اس کے باوجود اگر آپ نے ان کے الفاظ غور سے سنے اور ان کی میوزک جو ہے وہ مسحور ہے. It is enchanting. It has its own. وہ اور ان کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی بہت مشہور میوزیشین ہے عبدالوہاب، محمد عبدالوہاب، اور عبدالحلیم حافظ. عبدالحلیم حافظ کے لیے عالمگیر ایک سنگر تھے پاکستان، وہ گایا کرتے تھے عبدالحلیم کے سانگس. اور فرید الاطرش. آج کل تو ہمارے ہاں بہت سے ہیں نئے سنگرز، امردیاب ہو گئے، تامر حسنی ہو گئے، لیکن جو مقام کلثوم کا ہے دلوں میں آج تک، چھوٹے ہوں یا بڑے، وہ میرے خیال سے کسی نے نہیں لیا. ان کی چینل ہے باقاعدہ ریڈیو پر، قناة اذاعت کلثوم. بس نہیں، I don't think so کہ ان کی جگہ کوئی لے سکتا ہے. نہیں ہوتے ہیں نا دنیا میں کبھی کبھار کچھ ایسے لوگ ایک جو ہو جاتا ہے. بالکل وہ دوسرا. بالکل بالکل صحیح بات ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مصری وینچرز میں اگر کوئی بات رہ گئی ہو اور آپ بتانا چاہتی ہوں تو وہ بھی بتا دیں آج. یعنی خاص جو میں نے ابھی آپ سے کہا تھا آپ کو کچھ دیر پہلے کہ مصر میں جو کام ہو رہا ہے آج کل کہ وہ پرانی چیزوں کی جس طرح وہ اس کی پرزرویشن کرنے میں مصروف ہیں، کیونکہ کچھ محل اور کچھ گھر وہ کافی مطلب لوگوں نے ان میں کیئرلیسنس کے شکار ہو گئے تھے. تو ان کی ان ساری چیزوں کو جو رینوویشن ہو رہی ہے آج کل، نئی چیزیں جو بن رہی ہیں پرانی چیزوں کی حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ، نئے آئیڈیاز جو سطح پر آ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں مجھے مطلب they need a salute. یعنی we should مطلب ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے مستحق ہیں. ظاہر سی بات ہے کووڈ کی وجہ سے دنیا we are living in an emergency state, in a state of emergency. That's true. حتیٰ کہ مطلب مجھے تو لگتا تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کام بھی کیوں کریں، ہم مرنے والے ہیں، دنیا ہی ختم ہو رہی ہے. لیکن ماشاءاللہ سے حتیٰ کہ کچھ یہ زیادہ یہ اسٹیٹ جو ہے یہاں کے لوگوں کے دلوں اور عقلوں پر زیادہ محو نہیں ہوئی. یعنی کہ most of the people are still working and that's something good here in Egypt. یہاں کے لوگ زیادہ تر پازیٹیو ہیں، ہنس مکھ ہیں، یعنی کسی لطیفے والے. یعنی کہ ضرور جو ہے اگر مہمان نواز بھی بہت ہیں، اگر مطلب سڑک پر کبھی کوئی پرابلم ہو گئی تو you don't be scared. There will be hundreds of people raising their hands to help you. مطلب امن و سلامتی اور امن و امان کا ملک ہے اور ہم سے قریب ہے اردو والوں سے. یعنی کہ دیکھیں کتنا مطلب دور ہونے کے باوجود فاصلے تو بہت ہیں، مطلب زمینی فاصلے، لیکن دلی فاصلے نہیں ہیں ہم دونوں کے درمیان زیادہ. اچھا صاحب، مگر ایک بات میں بتانا بھول گیا، مصر کے ہر پہلو پہ بات ہوئی اور ایک بات مجھے یاد آئی کہ یہاں ہمارے کینیڈا میں ٹورانٹو میں کینیڈین نیشنل ایگزیبیشن ایک سالانہ نمائش ہوتی بہت بڑی. اس میں ساری دنیا سے دستکاری اور ساری دنیا کے لوگ آتے ہیں. تو مصر کی بہت ریپرزنٹیشن ہے، بہت لوگ آتے ہیں اس میں. اور اس میں جو ایک خاص چیز ہے کہ فرنیچرز جو ہیں مصری، وہ صاحب کمال کے فرنیچر، کمال کے، کیونکہ وہ پرانے سٹائل کے بنے ہوئے بڑے لیوش اور بہت ہی رائل ٹائپ کے. مگر اس کا جواب نہیں. ایک تو کلرز بھی اس کے بڑے اچھے اور خاص پر بہت بہت خوبصورت مصری جو فرنیچرز ہیں. That's good.
یہاں ایک شہر ہے جو کہ صرف فرنیچر کے لیے مخصوص ہے, اس کو دمیات کہتے ہیں, قاہرہ سے تقریباً 2 گھنٹوں کے فاصلے پر ہے. دمیات مطلب فرنیچر چونکہ یہاں لکڑی سے بنائے جاتے ہیں تو کبھی تھوڑا بہت مہنگا ہونا شروع ہو گیا تھا, تو کچھ لوگ جو وہ امپورٹڈ فرنیچر, چائنا سے امپورٹڈ فرنیچر پہ ڈیپینڈ کرنا انہوں نے شروع کر دیا تھا. پھر 3-4 سالوں سے انہوں نے ایک نئی سٹی بنائی جس کو یہی دمیات ہی کہتے ہیں, لیکن دمیات الجدیدہ یعنی دا نیو دمائیتا. انہوں نے جو پھر آہستہ آہستہ فائنینس دینا شروع کیا تھا حکومت نے, تاکہ وہ ہاں کوالٹی تو اچھی رہے لیکن مطلب اتنا زیادہ مہنگا نہ ہو لوگوں کے لیے. تو ایک پورا سٹی بنا ہے باقاعدہ لوگوں کے, انہوں نے وہاں گھر بنائے ہیں, اسکولس بن چکے ہیں, ہاسپٹل بن چکے ہیں, تاکہ جو ہے یہ باقاعدہ صرف فرنیچر کے لیے ہو. تو it has given a more space. ہاں ہاں, these are one of the good things that has been happening. بہت اچھے سب. ہمارے بہت ہی اچھے دوست موریشس سے آپ کو سلام کر رہے ہیں, اور ڈاکٹر آصف علی محمد صاحب, اور آصف بھائی ہمارے دیر سے آئے ہیں ہمارے مدرسے میں, مگر ان سے گزارش ہے کہ آپ یہ ویڈیو پورا دیکھیے گا, کیونکہ آج کی جو باتیں ہوئی ہیں اٹس ویری انٹرسٹنگ, اور ادب کے ساتھ ساتھ کلچر پہ بھی ہم بات کرتے رہے ہیں. اور تو مصر جانے والوں کے لیے نہیں مصر جانے والوں کے نہیں, اردو کے تازہ قلم کاروں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ کون سے ایجپشن یا ایجپشین اردو قلم کاروں کے لیے ان جنرل؟ میرے خیال سے اردو مطلب میں جو لکھتے ہیں وہ اردو والے ہی ہوتے ہیں, یعنی اردو کو پسند کرنے والے ہی ہوتے ہیں میرے خیال سے, no one else. تو اس لیے میں ان کو کیا پیغام دوں ایکسیپٹ کہ یاد رکھیں کہ اردو سے محبت کرنے والے پاکستان اور ہندوستان میں نہیں ہے, صرف دنیا بھر میں موجود ہیں. اور مصر کو بھی یاد رکھیے گا, کیونکہ مصر میں ہیں ایسے لوگ جن کو واقعی میں اردو ہے تو نہیں ان کی زبان, لیکن اردو وہ جس محنت اور جس لگاؤ اور جس خوشی اور جس محبت سے وہ پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں, وہ بس اس کو ذہن میں رکھے, اور یہ مت بھولیے گا کہ ہے یہاں بھی اردو کا ایک بہت اونچا مقام. بالکل. ہمارے محمد نوید صاحب دیکھ رہے ہیں, میرے خیال میں بھول رہا ہوں کہ یہ کہاں کے ہیں, میرے خیال میں پاکستان سے ہیں. خوش شکل و خوش آواز, موضوع نہایت دلچسپ, بہت خوب. یہ صاحب آپ کو کمپلیمنٹ دے رہے ہیں. آصف بھائی فرما رہے ہیں کہ اصل میں ایک دوسری تقریب سے فارغ ہو کر آپ کے مدرسے میں حاضر ہوا ہوں قبلہ. تو حضور یہ ضرور دیکھیے گا آپ, تو آپ پھر فیصلہ کیجیے گا کہ آئندہ آپ ہمارے یہاں پہلے آئیں گے یا دوسری تقریب میں پہلے جائیں گے. چلیے صاحب, محترمہ ڈاکٹر ریحام عبداللہ صاحبہ, آپ کا عمیق دل سے شکریہ, دل کی گہرائیوں سے آپ کو سلام. آپ نے نہ صرف اپنا قیمتی وقت دیا بلکہ ہمارے علم میں اردو کے معاملے میں اضافہ کیا. ہمارے دوستوں کو 25 سال بعد ہمارا اردو کا جو مصری آموختہ تھا اس کو ہم نے دہرا لیا آج. اور دوستوں, آپ سب کا بھی فردن شکریہ کہ ہر ہفتے شنبہ کی شب آپ سب میری آوارگی کو وقار بخشتے ہیں, اپنی محبت اور دوستی کا بھرم رکھتے ہیں. اپنے احباب اور مقامی اور عالمی دوستوں کو آوارگی پر راغب کیا کریں. آپ بھی محترمہ مصری دوستوں کو آوارگی پر لگائیں اور ہمارے چینل سبسکرائب کرائیں, اور کیونکہ دل سے دل کو راہ ہوتی ہے اور چراغ سے چراغ جلتا رہے تو روشنی زیادہ دیر تک رہتی ہے. اگلے ہفتے ہماری مایہ ناز مہمان ہوں گی ڈاکٹر پوجا گوسوامی پون صاحبہ. ہندوستانی کلاسیکل سنگیت کا ایک بڑا نام ہے اور غزل کی بہت اچھی سنگر ہیں. سرشار ہونا نہ بھولیں, ضرور شریک ہوں. دوستوں, اب سوالات ختم, کیونکہ اب تو جاتے ہیں بتکدے سے میر, پھر ملیں گے اگر خدا لایا. اور خوش باش اور شکریہ. تو یہ ہم ایک سیکنڈ, ایک چیز میں ہر دفعہ بھول جاتا ہوں.